میرے عزیزوں بھائیوں ہمارے نبی علیہ السلام کی ہمدردی اور وہ ہمدردی جو ہے وہ اس دنیا میں بسنے والے سارے ہی طبقوں کے لیے ہمدردی ہے. اسی ہمدردی کے پیش نظر الگ الگ طبقوں کو جوڑا جاتا ہے. آج ٹیچروں کے نمبر اور مینجمنٹ کے حالات یہاں جمع کیے ہیں تو آپ یہ سوال ہوگا کہ ہمیں کیوں جڑائے. مینجمنٹ کے حضرات سے بھی ان کے دل میں بھی بات آتی ہوگی کہ ہمیں کیوں جوڑا گیا. ٹیچر حضرات کے طبیعت میں بھی آ سکتا ہے کہ کیوں جوڑا گیا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب آپ کے پاس خود ہو. آپ کے ذہنوں میں بات یہ آئے گی کہ تبلیغ کے حضرات ہیں وہ تھوڑی سے ہم سے بات کریں گے اور ہم جماعت میں جائیں گے اس کی تشریح کریں گے. یہ اکثر عام طور سے ذہنوں میں بات ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ خالی آپ حضرات کو چند باتیں سنا کر آپ حضرات کی تشکیل کر کے آپ کو جماعتوں میں بھیجنے کے لیے جمع نہیں کیا. یہ تو ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی امت میں ہے تو وہ حضور کا کام کرے گا. وہ حضور کا امت ہے. کوئی بابا کا چھوکرا ہے اس کے ذمہ کیا ہے؟ بابا کی سیوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی چھوکرا کرے کوئی چھوکرا نہ کرتا ہو، یہ الگ بات ہے. یہ کوئی سمجھنے سمجھانے کی چیز نہیں ہے. تو پیدائشی طور پر ہر ایمان والے کے ذمہ ہے کہ جو جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان بن کر جیے گا اور اسلام والی زندگی گزارے گا. باقی رہی بات یہ جو جوڑنا اور جوڑنا ہوتا ہے وہ خالی آپ کے طبقے سے بھی جوڑنا ہوگا. آپ دیکھو کہ اس امت میں اللہ نے مختلف طبقے رکھے ہیں. سارے ہی طبقوں کے پاس ملنا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جڑنا ہوتا ہے. سارے طبقوں کے پاس اور ساری طبقوں سے جو بات ہوتی ہے وہ آپس کی ہمدردی کی بات ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہی ہمدردی ہے. تو ہمدردی کی بات کیا ہوتی ہے؟ تو ہمدردی کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایمان والا اللہ نے اس کے جینے کے فیلڈ الگ الگ بنائے. کوئی آپ کی طرح اصلی اداروں میں مشغول ہو کر زندگی گزارتا ہے. کچھ لوگ تجارت میں مشغول ہو کر زندگی گزارتے ہیں. کچھ لوگ مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے اپنی زندگی گزارتے ہیں. کچھ لوگ کھیتی باڑی میں مشغول ہو کر زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے دنیا میں مختلف شعبے بنائے ہیں. مختلف شعبوں میں مختلف لوگ مشغول ہیں اور مختلف مشغولیتوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں. اس مبارک محنت کے راستے سے مختلف شعبوں کے لوگوں کو جو متوجہ کیا جاتا ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے حق میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب تک جیئیں اللہ آپ کو اچھا جلائے اور جب مریں تو اللہ مرنا اچھا کرتے ہیں. سارے طبقے والوں کو جوڑ کر کسی بنیاد پر بات ہوتی ہے. یہ ہمارا مجموعہ جس مشغلے میں مشغول ہو جب تک وہ جیے اللہ کرے وہ اچھا جینا اس کا ہو جائے. اور جب وہ مرے تو ان کا مرنا. اور آپ سارے طبقوں میں دیکھو کہ مختلف طبقوں سے آپ ملو گے آپ کا سب سے ملنا ہوتا ہوگا کہ مشغولیت مختلف طبقوں کی ہے لیکن اچھا جینا سب کو نصیب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تاجر ہو گیا تو اچھا جی رہا ہے. خود تاجر ہوں، تاجروں سے سب سے ملتے ہیں اور بڑے بڑے تاجروں سے ملتے ہیں. تو تاجروں سے ملنے سے یہ نہیں ہو گیا کہ وہ بڑا تاجر ہو گیا تو اس کو سکون کی زندگی مل گئی. وہ تاجر ہونے سے ایک نقشہ سکون کا بنا سکتا ہے. کیا کرے من روز فی شیء فلیلزم
کہ اگر اللہ کسی کے لیے روزی کا دروازہ کھولے تو اس کو لازم پکڑ لیں، چھوڑ نہ دیں. دکان اللہ نے دی، دکان کو پکڑ لیں. کاروبار دیا، کاروبار کو پکڑے. کھیتی دی، کھیتی کو پکڑے. جس راستے سے اللہ نے اس کے روزی کے دروازے کو کھولا اس کو پکڑ لیں، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے اس کا انتظام کیا ہے. تو پھر سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ ان مشغولیتوں میں وہ ایسا مشغول ہو کہ جس سے وہ اللہ کی چھتر چھایا میں آ جائے. کس میں آ جائے بولو؟ ارے ذرا زور سے بولو، کس میں آ جائے؟ اگر اللہ کی چھتر چھایا اور اللہ کے رحم و کرم میں نہیں آیا تو چاہے اس کا کوئی بھی نقشہ بنا تو لیکن اس کی زندگی کی جو باغڈور ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں. جس طرح ہمارے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس طرح ہمارا اللہ ہمیں موت دے گا، ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا مرنا، لیکن مرنا پڑے گا. کیا کوئی آدمی مرنے کو پسند کرتا ہے کہ میں مروں؟ کوئی نہیں چاہتا. پاگل سے پوچھو بھائی تو مر جائے تو وہ کہتا نہیں مجھے مرنا نہیں ہے، باقی سب کچھ چلے گا. پاگل بھی مرنے کو تو راضی نہیں ہے. تو جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جس اللہ کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، ہماری زندگی اور موت کے درمیان کے جتنے مسئلے ہیں وہ سارے مسئلوں کی لگام بھی اسی اللہ کے ہاتھ میں، اسی اللہ کے ہاتھ میں. سب سے پہلے بات یہ سمجھنی ہوتی ہے. جب آدمی یہ بات نہیں سمجھتا تو آدمی اپنے مسئلوں کی لگام اپنے پاس سمجھتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا، گناہ گار بھاگ کر بھاگتا رہتا ہے. میں ایسا کر لوں گا کیسا ہو جائے گا، اور ایسا کر لوں گا کیسا ہو جائے گا. اور ساری دنیا سارے گناہ گار بھاگ کر بھاگ چکی. ارے بھائی دنیا کو پیدا ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مدعا باقی رہا ہوگا، کوئی داخلہ باقی رہا ہوگا گناہ گار بھاگ کر بھاگنے میں؟ جس کو جو شکل بنتی سارے گناہ گار بھاگتے کتنے بھاگیں گے، کتنے سرواڑے میں بادباقی کرے گا؟ اس کی بھی تو لمٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ پوری دنیا میں سارے گناہ گار بھاگ لیے، کوئی باقی نہیں رہا. اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، گناہ گار بھاگ کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ دنیا میں چل پھر کرتے ہو کہ سارے مدے سب نے بھاگ گنا، اس کے باوجود ابھی آپ حالات دیکھ لو کہ کیا وہ اپنی طرف سے جو سیٹنگ کر رہے تھے اور گناہ گار بھاگا کر کرتے کیا ان کا سرواڑا ٹانٹیے مل گئے؟ ان کے ٹانٹیے مل گئے؟ کیونکہ ویپاری جو ہوتا ہے وہ شام کو ٹانٹیے ملاتا ہے. اپنے وہاں گجراتی میں کیا ہوتا ہے، جب وہ حساب واسی یعنی موڈی ناسی، شام کو ٹانٹیے مل جانی چاہیے. آپ جاؤ کے روز ویڑ، ہمارے وہاں کنٹری ہوتا ہے روز ویڑ، تو وہ جانا چاہیے. جب حساب واسی یعنی موڈی ناسی، تو کیا اتنے سنوں نے اتنے گناہ گار بھاگ لیے تو کیا ان کے ٹانٹیے سرواڑا بادباقی میں سرکے ہو گئے؟ تو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی سرکے نہیں ہو پا رہے. تو سوال ہے کہ اتنے بھاگ کر گناہ گار کرنے کے بعد ٹانٹیے کیوں نہیں ملتے؟ ٹانٹیے مل جانی چاہیے. اور روز کوشش یہ کرتے ہیں ٹانٹیے ملانے کی یا ٹانٹیے اونچے نیچے کرنے کی کرتے ہیں. بھائی جتنے بھی وہاں کا چکا ہوا ہے وہ سب سرکا پاڑنے کی تو پورا گھر محنت کرتا ہے. گھر کی امی بھی اسی کی فکر میں ہے، گھر کے ابا بھی اسی کی فکر میں ہے، گھر کے بھائی بھی اسی کی فکر میں ہے، گھر کے چھوکرے بھی، گھر کی بہویں، جتنا گھر کا عملہ ہے وہ سارا کا سارا اسی فکر میں ہے کہ ہمارا سرواڑا کیسا ہو جائے گا، ٹانٹی ملے یا ٹانٹی اکھڑ جائے. ٹانٹی مل جانی چاہیے، اسی کے تو گناہ کر بھاگے کرنے لگے. لیکن ہم دیکھیں ایک گھر میں نہیں، شہر میں نہیں، گاؤں میں نہیں، جنرل آپ دیکھو پوری دنیا میں کہ لوگوں کے ٹانٹے مل نہیں پا رہے. نبیوں نے اپنی محنت کے راستے سے انسانوں کو یہ باتیں سمجھائی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی اللہ کے ہاتھ میں انسانوں کی زندگیوں کے سارے مسائل اور ساری چیزوں کے لگام اسی کے ہاتھ میں. انسانوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے. نبیوں نے اپنے زمانے میں سمجھایا کہ جو جس شعبے میں جی رہا ہے اس شعبے میں اس کا جینا ایسا کیسا ہو جائے کہ اس کے ٹانٹیے سرکے ہو جائے. گناہ کر بھاگا کر اس کے ٹانٹیے کیسے ہو جائے بولو؟ سرکے ہو جائے. تو اس میں اللہ نے نبی اور انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ اپنے اپنی لائنوں میں ہر آدمی اپنے سے متعلق لاگو پڑتی چیزیں سیکھے. اپنے سے لاگو پڑتی چیزیں. کھیڑوت کو یہ نہیں کہا کہ وہ ویپار کی لائن کا دین سیکھے، اور ویپاری کو یہ نہیں کہا کہ وہ کھیڑوت کی لائن کا دین سیکھے، اور راجا کو یہ نہیں کہا کہ وہ پرجا کا دین، اور پرجا کو یہ نہیں کہا راجا کا دین. راجا کو راجا کا دین سیکھنا ہے اور پرجا کو پرجا کا سیکھنا ہے. کھیڑوت کو کھیڑوت کی لائن کا سیکھنا ہے اور ویپاری کو اس کی لائن کا دین سیکھنا ہے. وہ دین سیکھ کر کیا کرنا ہے؟ تو اس دین میں دو ہی چیزیں سیکھنی کہ اس میری لائن میں رہتے ہوئے میرا اللہ اس میری لائن میں رہتے ہوئے میرا اللہ کیسے راضی مجھ سے ہو جائے، کہ میرے اللہ کا اس لائن میں رہتے ہوئے مجھ پر کیا حق بنتا ہے. اس لائن میں رہتے ہوئے میرے اللہ کا مجھ پر کیا حق بنتا ہے، اور اس لائن میں جن سے جڑا ہوا ہوں ان کا مجھ پر کیا حق بنتا ہے. ایک راجا ہے، اس سے پرجا جڑی ہوئی ہے، پرجا ہے، اس سے راجا جڑا ہوا ہے.
व्यापारी है उससे कस्टमर जुड़े हुए हैं, कस्टमर है उससे व्यापारी जुड़ा हुआ है, शोहर है उससे बीवी जुड़ी हुई है, बीवी है उससे शोहर जुड़ा हुआ है, माँ बाप से बच्चे जुड़े हैं, बच्चों से माँ बाप जुड़ा है, उस्ताद है उनके साथ शागिर्द जुड़े हैं, शागिर्द है उनसे उस्ताद जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट है उनसे स्टाफ जुड़ा है, स्टाफ से मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है। ये दुनिया रिश्तों की जगह है, तो यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दो चीजें दीन में समझाई गई कि तुम जिस लाइन में जी रहे हो उस लाइन में जीते जीते तुम्हारे अल्लाह का तुम पर क्या हक बनता है, तुम्हारे नबी का तुम पर क्या हक बनता है, तुम्हारे धर्म का तुम पर क्या हक बनता है, ये सब को चौकन्ना किया है। और दूसरा जिनके बीच में तुम जी रहे हो उनका तुम पर क्या हक है। और फिर ये बात समझे, जो इन चीजों के रियायत के साथ जिएगा उसी को अल्लाह अपनी छत्र छाया में लेगा, उसी को अल्लाह अपने रहमो करम में लेगा। और खुदा न करे दुनिया में जीने वाले मुख्तलिफ शौकों के लोग अगर इन चीजों को नहीं समझेंगे और इन चीजों के बगैर अगर जिंदगी गुजारेंगे, फिर अल्लाह कह रहे हैं उसको मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। अल्लाह कह रहे हैं उसको मैं चैन से जीने ही नहीं दूंगा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसको मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। जब किसी को अल्लाह पाक उसके चैन को खत्म करना तय कर रहे हैं तो उसके सारा निजाम और सारे सिस्टम और उसके सारे गुणाकार भागकर भेजे करके उसका चैन उसको दे सकते हैं। अरे बोलो दे सकते हैं। नबियों ने इंसानों को ये बात समझाई है, नबियों ने इंसानों को ये बात समझाई कि हम तुमसे पेट और जेब का सवाल नहीं कर रहे हैं, हम आपसे चंदा नहीं मांग रहे पेट और जेब का, बल्कि हम भारत से इस मुबारक मेहनत के रास्ते से कहा जाता है कि भाई तुम तबलीग के हमदर्द मत बनो, अपनी जात के हमदर्द बन जाओ। तबलीग को किसी की कोई जरूरत नहीं, तबलीग तो 1400 साल से चल रही है। अगर भाई एक आदमी नहीं करेगा तो क्या तबलीग बंद हो जाएगी? अक्सर तबलीग के नाम पर जब जोड़ते हैं तो ये जहनों में होता है कि तबलीग के लिए कहेंगे कोई जमात में चले जाओ। अल्लाह भाई जमात में जाने की कोई बात नहीं है, मसला है हर एक को हमदर्दी करके बात कही जा रही है। हर आदमी अपने ऊपर रहम खाए। रहम खाने में किस एंगल से रहम खाएगा कि सबसे पहले इन चीजों को सोचे कि मेरे जिंदगी की लगाम किसके हाथ में है। जब मेरा जीवन, मेरा पैदा होना मेरे हाथ में, मेरी मर्जी में नहीं है और मेरा मरना मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर उसके बीच के मसाइल मैं कैसे हल कर सकता हूँ? कि उसके बीच के सारे मसाइल अल्लाह के हाथ में। किताबों में आता है जब बंदे से अल्लाह राजी होते हैं तो अल्लाह आसमान पर फैसला करते हैं और जिब्रील इस्लाम से बात फरमाते हैं, जिब्रील मैं फलां बंदे से राजी हो गया, तुम भी उनसे राजी हो जाओ। और फिर जिब्रील इस्लाम से ऐलान करवाते हैं कि आसमान के फरिश्तों में ये ऐलान करो कि तुम्हारा अल्लाह इससे राजी हो गया, और मैं जिब्रील भी उनसे राजी हूँ, और आसमान के फरिश्तों तुम सब इनसे राजी हो जाओ। और फिर जमीन वालों में ऐलान कर दो कि जमीन वालों तुम्हारा अल्लाह इनसे राजी है और आसमान के फरिश्ते राजी है, तुम भी उनसे राजी हो जाओ। फिर किताबों में आता है इनकी कबूलियत जमीन वालों के दिलों में रख दी जाती है, यूक़अ कबूल, कि इनकी कबूलियत दिलों में ऐसे रख दी जाती है कि बच्चा बच्चा इनसे लाड़ प्यार करता है। हमारे मशाइख कब्रों में सोए हुए हैं, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमेरी, आजकल के हैं वो आजकल के हैं, वो आजकल के हैं, कितने साल हो गए उनको? साल हो गए, लेकिन दिलों में ऐसी मोहब्बत अल्लाह भर देते हैं। आज हमारे सामने कोई हमारे बुजुर्गों को गाली दे, आप बर्दाश्त कर लोगे? अल्लाह भाई बर्दाश्त, तुमने हमसे पूछे तुम्हारा क्या लगता है, तुम्हारे कोई रिश्तेदारी, तुम उनको ओढ़कते हो, हम उनका कुछ नहीं जानते, उनके बाबा का नाम नहीं जानते, उनकी माँ का नाम नहीं जानते, उनके छोकरों को हम नहीं जानते, उनके आगे पीछे का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने उनकी दिलों में, उनकी मोहब्बत किसके दिलों में डाली? एक एक उम्मती के दिल में मोहब्बत डाली, सारे अल्लाह वालों की मोहब्बत डाली। किताबों में आता है आसमानों से कबूलियत आती है, आसमानों से। जब आसमानों से कबूलियत आ जाती है तो जैसे पराए दूर दूर के मोहब्बत करते हैं, ऐसे दूर दूर के लोग भी करीब के लोग, बीवी बच्चे, वो सब ऐसा फिजा और ऐसे माहौल बनती है कि इस बंदे को सुकून का जीना से कर देते हैं। हमारे नबी ने ये बात अबू सुफियान से फरमाई थी, अबू सुफियान ये जो बातें मैं समझा रहा हूँ क्यों, कि हम आपकी हमदर्दी चाहते हैं कि इसके जरिए से सबसे पहले तो इसका असर हमारी दुनिया पर पड़ेगा। जीतुकुम बिकराम फी दुनिया वल आखिरती, कि ये जो बातें हम समझा रहे हैं अक्सर ये जमाने में होता है कि भाई दीन की बातें सुनेंगे समझेंगे तो इसका नफा तो मौत के बाद जो जन्नत हो, ना ना ना, ये बात की बात है, इससे पहले तो दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया में अल्लाह पाक इसके असरात डालते हैं। ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई, सारी कारस्तानी अल्लाह की है, और अल्लाह फरमाते हैं कि जब कारस्तानी ये सारी कारीगरी मेरी है तो उसमें बात भी मेरी ही चलती है। अल्लाह फरमाते हैं कि इसमें किसी की कोई बात नहीं चलती सिवाय अल्लाह के। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, ऐ लोगों कान खोल कर सुनो
کہ یہ جس نے کائنات رچائی اور بسائی ہے اس میں اسی کی چلتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اے لوگوں کون کھول کر سنو. اللہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے لوگوں کون کھول کر سنو. لہ الخلق والامر کہ جس نے کائنات رچائی اور بسائی ہے اس میں اسی کی چلتی ہے. اسی لیے ہم دنیا میں دیکھیں کہ آدمی دنیا میں بہت ساری چیزیں کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کرتا ہے ایسا رزلٹ اس کو نہیں ملتا. اگر وہ جیسا اس کے ہاتھ میں اس کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ اس کو رزلٹ وہ ملتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. ارے بھائی دنیا میں جتنے لوگ مالدار ہیں یا فقیر ہیں تو جتنے فقیر ہیں ان میں سے کسی نے دعا اللہ سے مانگی تھی کہ اللہ تو ہمیں فقیر بنا دے. ارے بولو بھائی کسی نے دعا مانگی تھی. اچھا روز وہ کوشش کرتے ہیں مالدار بننے کی کہ فقیر بننے کی. ارے ذرا زور سے بولو مالدار بننے کی. تو کیا ان کی دعاؤں سے مالدار بن جاتے ہیں یا ان کی کوششوں سے وہ مالدار بن جاتے ہیں؟ کرنا روز کوشش تو مالدار بننے کے نہیں ہو پاتے. اچھا یہ بتاؤ روزانہ مارکیٹ میں جو مقروض لوگ ہیں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تمہیں مقروض بنا دے. ارے بھائی دعا مانگی تھی کسی نے دعا مانگی ہے کرنا سب نے قرضوں سے نکلنے کی دعا مانگی. اچھا روزانہ ہر فیملی کے لوگ قرضوں کے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا قرضے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. اچھا گھر کا ایک ممبر اس کی کوشش کرتا ہے یا گھر میں 10 ممبر ہیں 10 کے 10 اس کی کوشش کرتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. 10 کے 10 کرتے ہیں. اچھا پھر 10 کے 10 کی کوشش کے بعد روز قرضہ بڑھ رہا ہے کہ قرضہ کم ہو رہا ہے؟ لوگوں کے قرضے جنرلی طور پر بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. بدھی کیا کہتی ہے گناہ کر بھگا کر کیا کہتا ہے بھائی بڑھنا چاہیے کہ کم ہونا چاہیے؟ اور وہ کیا رہا ہے بڑھ رہا ہے. اچھا مارکیٹ میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں کہ کم ہو رہی ہیں؟ اچھا بیماریوں کو ختم کرنے کی دوائیاں روز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہے وہ بیماریوں کو بڑھانے کے لیے ہو رہی ہے کم کرنے کے لیے ہو رہی ہے؟ تو عقل کیا کہتی ہے کم ہو جانی چاہیے کہ بڑھ جانی چاہیے؟ اللہ بھائی کچھ بولو تو کھڑے کم اور ہو کیا رہا ہے بڑھ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ چیلنج نہیں کرتی کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں نہیں سمجھاتی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ مارکیٹ میں اولادوں کا تراس بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اولادوں کا تراس بڑھ گیا ہے کہ کم ہوا ہے؟ اچھا اولادوں کا تراس گھٹانے کے لیے روز نئی کالجیں اسکولیں یونیورسٹیاں اور پتہ نہیں نئی ڈگریاں اور تعلیمیں بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ اور مدرسے پہلے کے مقابلے میں گھٹے کہ بڑھ گئے؟ بڑھ گئے. تو ایجوکیشن بڑھ گیا تعلیمیں بڑھ گئی. اچھا بڑھتر کم ہوا کہ بڑھ گیا؟ تو پھر تراس کم ہونا چاہیے کہ بڑھنا چاہیے؟ اللہ بھائی کچھ ہوا تو کرو. کم ہونا چاہیے. تو تراس کم ہوا کہ بڑھا؟ اللہ بھائی بولو تو کھڑے بڑھا. گناہ کر بھگا کر کیسے کیا کہتا ہے اللہ بھائی بولو بھائی گناہ کر تو سب پڑھے لکھے لوگ ہو نا تو گناہ کر بھگا کر کیا ہوتا ہے؟ ارے بولو کھڑے کم ہونا چاہیے بڑھنا چاہیے؟ کم ہونا چاہیے. اچھا ہمارے چھوکرے کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو ایک جھٹکے میں رشتہ کر دیتے ہیں کہ چھان پٹک کر اچھی تحقیق کر کے کرتے ہیں. ارے ذرا زور سے بولو. نیوز پر چلتے پہنا دی تو بھی پہنا دی ایسا کرتے ہیں. تو ایک لڑکی لانے کے لیے کیا کرتے ہیں کتنی چھلنی مارتے ہیں. اچھا پھر وہ چھلنی مار کر جو بہو آتی ہے آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سوچنے کی چیزیں یہ سب چیزیں کہ ہمارا گناہ کر بھاگا کر یہاں فیل ہے یہاں گناہ کر بھاگا کر ہمارا فیل ہے. ساری چیزیں ہم کو بتا دی سارے ہماری گھڑی آنکڑے سب فیل ہے سارے کمپیوٹر اور سارے سسٹم میں فیل ہے. کیوں کہ یہ سب چیزیں سب کی لگام اللہ کے ہاتھ میں. اتنی چھان پڑا کر لوگ لڑکی کو لاتے ہیں. اب جوائنٹ فیملیاں اب زیادہ نہیں رہتی. پہلے تو گھر میں 4 چھوکرے 5 چھوکرے سال رہتے تھے. اب تو 2-3 سال نہیں ہوتے کہ رسوڑا الگ کرو. اور آنے شادی کے دن تو لکھا تھا شادی خانہ آبادی ہمارے گھر کو آباد کرے گا. خانہ آبادی نہیں خانہ بربادی ہو رہی ہے. ہاں اب ایک وکیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی. کیا چل رہا ہے وکیل صاحب؟ گاڑی سب سے زیادہ وکیل میٹر جو ہے وہ میاں بیوی کے کورٹوں میں میٹر. ہاں مسائل بڑے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں سمجھا رہی ہے کہ ان چیزوں میں لگام یہ ساری چیزوں کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں جس نے ہم سب کو پیدا کیا. یہ مبارک محنت کے راستے سے جو جوڑا جاتا ہے وہ اسی ہمدردی میں جوڑا جاتا ہے. کہ مسئلہ تبلیغ کا مسئلہ چلے 4 مہینے کا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی
اور ہر آدمی کے اندر یہ چاہیے جاتی ہے کہ اللہ پاک ہر ایمان والے کو اچھا جینا کیسے نصیب ہو جائے اور ہر ایمان والا اچھے جینے پر کیسے جیے اور پڑ جائے کہ جب تک وہ جیے اس کو اللہ اچھا جینا نصیب کر دے اور جب وہ مرے تو اللہ پاک اس کو اچھا مرنا نصیب کر دے. تو اس کی کیا بنیادیں ہیں؟ انہیں کو سمجھانے کے لیے اس مبارک محنت کے راستے سے جوڑتے ہیں. جب دنیا میں نبی ہوتے ہیں تو نبی یہ باتیں انسانوں کو سمجھاتے ہیں. اب دنیا میں نبی نہیں ہو پردہ فرما گئے تو اپنی مبارک محنت کے راستے سے بات سمجھائی جاتی ہے. اس محنت میں کیا سمجھاتے ہیں؟ تو اس محنت میں سب سے پہلی بات ہم انسان کو بات سمجھاتے ہیں جو کہ ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں اس کی پہلی کوشش کرے کہ اپنی لائن میں رہ کر اپنے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا تو اللہ کی دھرتی پر اللہ سب سے زیادہ جو ناراض ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے ہوتے ہیں. میرا چھوکرا وہ میرا چھوکرا ہے. اگر وہ کہتے میرے علاوہ کسی کو بھاگیدار بتا دے میں اس کو برداشت کر لوں گا. میں اپنی یوں کہوں گا تو اپنی ماں کو زانیہ بتا رہا ہے کہ میرے بیٹے میں میرے علاوہ بھی کوئی شریک ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. ہماری بیوی ہم کو یہ بات کہتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ مجھے بہت بھالے ہو, بہت پیارے ہو, بہت پسند ہو. 99.99% کتنے ٹکا بولو 99.99%. اور 1% کا 100واں بھگ وہ بھی ذرا اچھا لگتا ہے. آپ مجھے بتاؤ 99.99% تم کو دے دیا, 1% کا 100واں بھگ اور کسی کو دے دیا, باغیرت آدمی برداشت کر لے گا اس کو. اگر 99.99% تم کو دے دیا, 1% کا 100واں بھگ اور کسی کو دیا, ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. تو اگر کوئی اللہ کے علاوہ کو کرتا دھرتا یا نفع نقصان کا مالک سمجھے وہ اللہ کیسے برداشت کرتے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 عدالتیں لگے گی. اس میں ایک پہلی عدالت اسلام اور کفر کی ہوگی, دوسری اللہ کے حقوق کی ہوگی, اور تیسری اللہ کے بندوں کے حقوق کی ہوگی. تو اللہ کے حقوق میں اللہ معافی کا دروازہ کھول دیں گے اور بندوں کے حقوق میں کہہ دیں گے کہ جاؤ بندوں سے معاف کروا لو. لیکن اور اسلام اور شرک میں اللہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے. اس لیے ہر ایک کو یہ بات سمجھائی کہ اپنے اپنی لائنوں میں رہ کر کسی شکل سے کوئی متاثر نہ ہو. تو شکل میں متاثر کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے کہ ایک آدمی ہمارے مولانا رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ کوئی اللہ کا فضل ہے کہ ایمان والا جو ہے ایمان والا وہ ظاہری جو بتوں کی شکل ہے اس سے کوئی متاثر نہیں ہوتا, لیکن اس کی شکل بدل دو تو متاثر ہو جاتا ہے. پھر مثال دیتے تھے کہ ایک مسلمان سے سونے کی مورتی بنا کر پوچھو کہ بھائی یہ کیا ہے, تو وہ کہتا ہے یہ تو مورتی ہے. اچھا اس سے کچھ ہوتا ہے؟ کہ نہیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسے کچھ پیسے دے دے گی کرنا, یہ شفا دے دے گی کرنا, یہ فلاں کرے گی کرنا. تو وہ سب میں نہ کر رہا ہے. پھر اسی مورتی کو پگھلا دو اور اس کو سونے کا ڈلا بنا دو اور پوچھو یہ کیا ہے, یہ تو بہت کچھ ہے, یہ تو بہت کچھ ہے, اس میں گھر بھی ہے, اس میں بنگلہ بھی ہے, اس میں گاڑی بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے. ذرا شکل بدلی کہ اس کے بول بدل گئے. کہ ہم اللہ کا احسان ہے کوئی شکلوں پر نہیں ہے, لیکن جن شکلوں میں ہم ہیں ان شکلوں سے ایسے متاثر ہو گئے ہیں کہ ان شکلوں میں کرنے کی چیز بھی ہو جاتی ہے اور نہ کرنے کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. اور اگر ان شکلوں میں نہ کرنے کی کوئی چیز ہم سے ہو گئی تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ ان شکلوں میں آدمی خیانت کر بیٹھا یا ان شکلوں میں آدمی نے نہ کرنے کی کوئی چیز بیٹھی تو اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. تو سب سے پہلی بات کہ اللہ کے غیر کا تاثر ہمارے دلوں سے نکلے, سب سے بڑی بات. دوسرا اللہ کا جو بڑا امر ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے اللہ پرکھنے کے لیے اللہ نے نمازوں کو رکھا ہے کہ اللہ نے 5 وقت اس کی مشغول زندگی میں آواز لگوائی اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ تو جو شکل میں بھی ہے وہ تیری شکل چھوٹی ہے تو تیرے اوپر تیرا اللہ کا حق ہے, تو اپنی مشغولیت میں سے اللہ کے سامنے آتا ہے کہ نہیں, اللہ نے وہ دیکھنے کے لیے نماز کا عمل رکھا. ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ایمان والوں پر جو ہے وہ نماز کا عمل. آپ دیکھو کہ دنیا میں ہمارے وہاں محلوں میں پولیس تھانے ہوتے ہیں. پولیس تھانے, اس پولیس تھانے پر پی ایس آئی ہوتا ہے, اس کے اوپر کون ہوتا ہے, اس کے اوپر کون ہوتا ہے, ارے بھائی کون ہوتا ہے بھائی, ڈی وائی ایس پی ہوتا ہے, اس کے اوپر ڈی ایس پی ہوتا ہے. اور وہ اگر وہ اپنے تھانے میں بیٹھا ہے اور اس کی آواز آئی ایک دم بھاگتا ہوا جائے, اس کے نیچے 50 پولیس والے ہوں گے لیکن اس کو اس کا بڑا آواز دے گا ایک دم بھاگتے ہوئے جائے گا. لیکن کیا بات ہو گئی کہ میرے بڑے نے آواز دی, اس ڈی وائی ایس پی کو اس کے اوپر کا ایس پی آواز دے گا تو ایک دم بھاگتے ہوئے جائے گا, سب کو میٹنگ کو چھوڑ. کیا بات ہو گئی, ایس پی نے بلایا ہے, اس کے اوپر آئی جی ڈی آئی جی وہ اگر وہ بلائیں گے بھاگتا ہوا اس کے اوپر جائے گا. کیا بات ہوتا, اس نے بلایا ہے. تو سارے سب سے بڑوں کا بڑا اگر وہ بلا دے اور آدمی نہ آئے تو وہ اللہ کا امر ہے. تو اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ انسانوں سے کہو کہ اگر تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جاؤ تو تم سب کی عبادت سے اللہ کی خدائی میں ذرا برابر بڑھوتری نہیں ہوگی. ان اولکم وآخرکم
وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ کہ تمہارے زندے مردے انسان جنات آگے پیچھے کے سارے اگر اجتماعی طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت پر آ جاؤ تو ایک ذرہ برابر خدا کی خدائی میں بڑھوتری نہیں ہوگی، اور سب اجتماعی طور پر مل کر اگر اللہ کی نافرمانی میں آ جاؤ تو ایک ساتھ اجتماعی کی نافرمانی سے اللہ کی خدائی میں ذرا برابر گھٹوتری نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ کیوں اللہ نے عبادت کی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو تمہیں اعمال تمہاری طرف متوجہ کیے ہیں ان میں سے کون کون کرتا ہے، تو اس میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے۔ ہمارے بچے کو آواز ہم نے وہ نہ آئے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی کو آواز دے وہ نہیں آتا تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے شاگرد کو آواز دے وہ نہیں آتا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، تو جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے وہ آواز دے اور آپ کی نہ جائے تو اللہ اتنا سخت ناراض ہوگا کہ کل قیامت کے دن ان کے کانوں میں پگھلا وسیسہ ڈالے گا، خزان کیا آواز سن لیتے ہو تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اپنے مشوروں میں ایسے کسی مشورے کو چھوڑنا نہیں۔ ابھی ہماری مشورے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، کیا ہے کہ میں اسکول کا ٹیچر ہوں، اور کیا ہے کہ میں مینجمنٹ میں ہوں، اور کیا ہے کہ میں اس گاؤں کا سرپنچ ہوں، اور کیا ہے کہ میں اس گاؤں کا تلاٹی ہوں، اس سے آگے ہمارا کیا، اس سے آگے کیا چھوٹے چھوٹے رجواڑوں میں راضی ہو گئے۔ صحابہ کے پاس تو اتنا بڑا رجواڑا تھا کہ آدھی دنیا ان کے ہاتھ میں تھی، 22 لاکھ مربع میل زمین ان کے پاس، 22 لاکھ مربع میل، اس کو کہتے ہیں تین کھنڈ، اور ایک ایک کھنڈ میں کتنے دیش ہوتے ہیں؟ ایشیا کھنڈ میں کتنے دیش ہیں؟ اللہ کتنے دیش ہیں؟ یہ تو سب معاشروں کا مجموعہ ہے نا۔ 52 میں مختلف کھنڈوں میں گیا ہوں، ایک ایک کھنڈ میں کتنے دیش ہیں؟ افریقہ کھنڈ میں کتنے دیش ہیں؟ اللہ پوری دنیا میں کتنے دیش ہیں؟ 257۔ اچھا، میری گणت میں تو 100 نے ویتنام کو گنو تو 196، اور ویتنام کو نہ گنو 195، کیونکہ ویتنام ابھی آدھا قبول ہوا بھی نہیں ہے، ویسا ہے۔ ویتنام کو گنو تو 196، اور نہ گنو تو 195۔ اس میں ایک ایک کھنڈ میں کتنے ہیں؟ ہم افریقہ میں گئے تو افریقہ کے قریباً 25 ملکوں میں گیا ہوں، تو اس میں ایک ایک کھنڈ میں وہاں پہ قریباً 52 ملک تو ہے۔ ہاں، اب اتنا بڑا کھنڈ ایک ہمارا ایک ایشیا کھنڈ، اب ایشیا کھنڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پورا ہوتا ہے، اور ایک ایک کھنڈ ایسا ہے، ایک ایک دیش ایسا ہے کہ اس میں ایسے ہندوستان 2-3 سما جا رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ ایک مہینے پہلے گئے تھے انڈونیشیا، تو ہم نے دیکھا 13,000 کے آئی لینڈ ہے۔ کتنے آئی لینڈ ہے؟ 13,000 آئی لینڈ۔ اور یہاں سے جاکرتا میں جتنا ٹائم یہاں لگتا ہے، اتنی جاکرتا سے دوسرے جزیرے میں جانے میں 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ ہم نے وہاں گھومنے میں 10 فلائٹیں چینج کی۔ کتنی فلائٹیں؟ یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے یہاں گئے، وہاں سے یہاں گئے، تو 10 فلائٹیں ہماری استعمال ہو گئی۔ اتنا بڑا ایک ایک کھنڈ میں ایک ایک دیش اتنا بڑا۔ ملیشیا کتنا بڑا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے تو کوالالمپور سے وہ آسٹریلیا کو جا کر لگتا ہے، نہیں لگتا؟ تو ایسے کھنڈ کتنے بڑے بڑے۔ صحابہ کی حکومت 3 کھنڈ پر تھی۔ ایک لیکھک لکھتا ہے کہ تو ایک عمر آیا تو آدھی دنیا ہو گئی، دوسرا آ جاتا تو پورا ہو جاتا۔ ہاں، لیکن اس سالوں میں اتنے بڑے کھنڈ کے اللہ نے مالک بنائے، تو پھر کیا ہوا کہ اتنے سارے مالک بننے کے بعد وہ اپنے رب کو راضی کرتے رہے کہ ان سارے نقشوں نے ان کو اپنے اللہ سے غافل نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان کی خرید و فروخت اور ان کی مشغولی اللہ سے غفلت میں نہیں ڈالتی۔ اس مبارک محنت میں یہ بات سمجھا جاتا ہے کوئی آدمی غفلت نہ کرے کہ اللہ نے جس پوزیشن پر اس کو رکھا ہے اس میں وہ غافل نہ کرے۔ اگر آدمی نے اپنے اوپر محنت نہیں کی ہوگی تو غافل ہو جاتا ہے، ہاں اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ ہمارا چھوکرا روڈ پر اچھا سا سکون سے جاتا تھا، تھوڑے دنوں میں یوں جاتا ہے، اللہ بھائی اس کے ہاتھ کیوں بیٹھ کھا گئے، یہ کیوں ٹیڑھا چلتا ہے۔ جب دوسرے سے مجھے کہنے لگا وہ 6 دن سے جم جاتا ہے۔ کتنے دن سے؟ ابھی تو باڈی بلڈر بنتے، ابھی تو 6 دن سے جاتا ہے، وہاں کا چکر چلتا ہے۔ کیا ہوا؟ 6 دن کی زندگی اس کو ہضم نہیں ہوتی۔ پاچن شکتی چھوٹی ہے، پاچن شکتی چھوٹی ہے۔ سائیکل والے کو اگر بائک دے دے تو وہاں کا بیٹھ جاتا ہے، اس کی بیٹھ کمر کیوں کھا گئی، یہ بائک پر بیٹھے اس لیے کمر بیٹھ گئی۔ ہاں آپ دیکھ لو، بائک ہضم نہیں ہوتی، سائیکل والے کو بائک ہضم نہیں ہوتی، بائک والے کو 4 ویلر ہضم نہیں ہوتی۔ 4 ویلر آ کے اپنے بھائی سے ٹون بدل دیتا ہے، سگے بھائی سے ٹون بدل دیتا ہے، اپنے بابا سے ٹون بدل دیتا ہے۔ جس بابا نے کھیت بیچ کر اس کو اسکول پڑھایا ہے، جس بابا نے اپنی زمینیں بیچ کر اس کو انجینئر اور ڈاکٹر بنایا ہے، اپنے بابا کو پوچھتا ہے، اپنے بابا سے جو بات کرتا ہے لہجہ ٹون بدل کر بات کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کی پاچن شکتی چھوٹی ہے، اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب ان کی پانچویں شکتی اچھی ہو جائے گی ان زمینوں کا مالک ہم، اس سے تو ایک دکان ہضم نہیں ہوتی، ایک کھیت ہضم اس کو تو نہیں ہوتا، پانچویں شکتی بہت چھوٹی ہے، اس لیے اللہ دے ہی نہیں رہے۔ جب پانچویں شکتی اچھی ہو جاتی ہے اس چھوکرے کو دودھ پینے کے بعد تو ختم ہو گئے، تو کھانا بھی دو، روٹی بھی دو، گوشت بھی دو، بوٹی بھی دو، اور نہیں ہے تو کرنا بھائی کچھ بھی نہیں دیں گے، اس کو خالی دودھ دو، کیوں کہ پانچویں شکتی چھوٹی ہے، پانچویں شکتی چھوٹی ہے۔ تجھے ابھی تو اتنی اتنا ہو تو ایسے لہجے بدل کر بات کرتا ہے، کون بدل کر بات کرتا ہے؟ تو اللہ میں تو سب کے رب ہے، تو سب دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم باتوں کو مان نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں خبر ہے کہ اس کو مان دیں گے نا جس کے کاٹیے کے چال بدل جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو پیٹ ٹھوکر کو چلتا ہے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو پیٹ ٹھوک کر نہ چل تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا ہے، کہیں کو پیٹ ٹھوکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو کہیں کو چیختا ہے، کہیں کو چلاتا ہے؟ بھائی چیخنا چلانا اگر کوئی عزت کی چیز ہوتی تو گدھا وہ سب سے اچھا چلاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ چلانے والا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے رسول اسلام نے جو محنت کی اس میں ان کی اللہ کے ساتھ جوڑنے کی شکتی اور یہ پانچویں شکتی بنائی، اس پانچویں شکتی کی مضبوطی ہو گئی تو پھر صحابہ فرماتے ہیں 2 جمعہ ایسی نہیں گزرتی تھی کہ ہم کو ایک دیش پستہ نہ کر لیتے۔ کتنے جمعہ بولو؟ 2 جمعہ، یہاں مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، دور دور تک ان کے صحابہ کے اثرات پہنچے کہ کیا 2 جمعہ ہماری ایسی نہیں گزرتے تھے کہ ہم ایک راجپاٹ کو فتح نہ کر لیں، ایک شہر کو فتح کر لیتے تھے، اس جمعہ یہ شہر میں آئندہ جمعہ دوسری شہر میں۔ اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈالا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری مدد کی رعب سے، نصرت بالرعب، کہ اللہ نے میرا رعب ڈالا ہے مخلوق پر۔ صحابہ کا رعب بھی اللہ نے مخلوق پر ڈالا کہ جب اللہ کے جب کوئی بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کا نہیں ہوتا تو اس کی بائڑی بھی اس کی نہیں ہوتی۔ ہاں، اور وہ برا نہ سمجھے تو بتاؤں میں آپ کو، برا لگ جائے گا آپ کو، آپ پڑھے لکھے لوگوں کو ابھی ہمارا ایسا ہی حال ہو گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں اب ہماری چلن ہو گئی۔ سچ بتاؤ کہ ہمارے گھروں میں چلن کس کی چل رہی ہے؟ ہم کو کہتے شرم آتے بیٹیوں کی ہو گئی، لیکن میں پوچھوں آپ کو، ہمارے گھر میں رشتہ آ جائے، رشتہ بیٹی بیٹے کا، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہو جائے، اور ہسبینڈ کا جی چاہتا ہے نہ ہو، تو ہو جائے گا وہ رشتہ؟ تو کس کی چلی؟ کس کی چلی؟ ارے بولو کس کی چلی؟ ہماری نہیں چل رہی ہے۔ جب نظام الٹا سلٹا ہوگا تو یہ ہمارے گھروں میں بھی ہماری نہیں چلے گی، ہماری اولادوں پر ہماری نہیں چلے گی۔ اللہ ہی دلوں کو پلٹا کھلا دیتے، کتابوں میں آتا ہے کہ مخلوق کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جیسے چاہیں گے اس کا پلٹا کھلائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی جو بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ ہر آدمی اپنے شعبے میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ کر اور اللہ کو راضی کرتا ہوا چاہیے، اپنے رب کو ناراض نہ کرے، اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ اور یہ اللہ کا دیا ہوا جان ہے، اس جان کو اللہ ہی سلامت رکھیں گے، اور جس شکل میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس شکل میں اس کی محبوبیت، اس کی مقبولیت اور اس کی محبت اللہ ہی ڈالیں گے۔ اور خدا نہ کرے اگر اللہ کسی کے لیے شکل میں محبت نہ ڈالیں تو پھر اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ہم اپنے لشکروں میں سے کوئی لشکر اس پر مسلط کریں گے۔ اللہ کے لشکر کتنے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہمارے بہت لشکر ہیں، للہ جنود، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہمارے بہت لشکر ہیں۔ کتنے لشکر ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہمارے بہت لشکر ہیں۔ کتنے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اتنے لشکر ہیں ہمارے لشکروں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ زمین اللہ کا لشکر ہے، اگر تھوڑا سا اللہ ہلا دے تو آباد شہروں کو اللہ اپنے اندر سمیٹ لے۔ آسمان اللہ کا لشکر ہے، ابھی ہمارے پڑوس کے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، کوئی شہر نہیں بچا ہے جہاں تھا بدل، اور اس کے مناظر جو دیکھتے ہیں ہل جاتا ہے دل، کیسے کیسے بھیانک منظر۔ ان کا جو یہ سواد ہے، سواد، ہم لوگ سال میں 2 مرتبہ وہاں جاتے ہیں اجتماع میں، ہم ان کے شہروں میں بھی پھرے ہیں، تو ان کے ایسے ایسے خوبصورت سواد جو کل سیلاب آیا ہے، اتنا خوبصورت شہر ہے کہ ایسا لگتا ہے دنیا کی جنت ہے۔ وہاں بحرین کا، وہاں بحرین شہر ہے، پورا کا پورا پانی میں غرقاب ہو گیا، بڑی بڑی ہوٹلیں، آباد ہوٹلیں، اور ساری کے ساری ہوٹلیں سفید ہو گئی، سارے کے سارے بڑے بڑے شہر صاحب ہو گئے۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں، یہ بڑے بڑے اللہ کے لشکر ہیں۔ جیسے اس میں بڑی بڑی چیزیں اللہ کے لشکر ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے لشکر ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے جوؤں کو لشکر بنا کر بھیجا، کھٹمل کو لشکر بنا کر بھیجا، مچھر کو لشکر بنا کر بھیجا۔ جیسے ساری یہ چیزیں اللہ کے لشکر ہیں، ایسے جن شکلوں میں ہم جی رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لشکر ہیں۔ میری بیوی بھی اللہ کے لشکر ہے، اگر اللہ اس کو میرے موافق نہ کرے میں اس کو کتابیں نہیں کر سکتا۔ میرے چھوکرے اللہ کے لشکر ہیں،
اگر میرے چھوکروں کو اللہ میرے موافق نہ کرے میں اپنے چھوکروں کو فرمانبردار نہیں بنا سکتا. ہم لوگ ایک ملک میں گئے ویسٹ انڈیز کے, تو وہاں سب ساتھی ملاقات میں گئے, تو گھر میں بیٹھے تو ملاقات میں دیر کر رہے ہیں بھائی ملاقات پوری ہو گئی, اجازت دے دو. نہیں, بیٹھو بیٹھو بیٹھو. 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے اجازت دی. تو بھائی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے گھر میں میری بیٹی ہے نا, اس کا بوائے فرینڈ آیا ہوا تھا, تو وہ ہمارا تو لحاظ نہیں کرتا, لیکن آپ مہمان تھے تو آپ کا لحاظ کرتا ہے, اس لیے آپ کو بٹھایا تاکہ وہ کوئی دوسری بات نہ کرے. جب بیٹی پر نہیں چل رہی ہے, بیٹے پر نہیں چل رہی ہے, یہ حالات دنیا میں ہوتا ہے. اللہ نقشہ کو پلٹا کے لاتے ہیں تو گھر میں یہ شکلیں پیدا ہو جاتی. ہمارے بزرگ تھے مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے کہ حالات ایسے خراب پھر اللہ کرتا ہے کہ آدمی گھر ہوتے ہوئے بغیر گھر کا ہو جاتا ہے. وہ یوں فرماتے تھے کہ بیوی ہوتے ہوئے بغیر بیوی کے ہو جائے گا, اور اولاد کے ہوتے ہوئے بغیر اولاد کا ہو جائے گا, اور کاروبار ہوتے ہوئے بغیر کاروبار. یہ سب کچھ شکلیں موجود ہیں, لیکن ان شکلوں سے جو نفع ہونے چاہیے وہ ختم ہو گئے. بیوی موجود ہے, بچے موجود ہیں, لیکن ان کی شکلیں ختم ہو گئی. تو آج نبیوں کی جو محنت ہے اس میں انسانوں سے ہمدردی چاہیے جائے. مسئلہ چلے چار مہینے کا نہیں ہے, تبلیغ کا مسئلہ نہیں ہے, ہر ایک کا مسئلہ یہ گھر آدمی اپنے اوپر رحم کھائے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھا اس کو جینا نصیب ہو جائے جب تک جیے, تو اس کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی شکل میں اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوا تو جی, اپنے اللہ سے بغاوت مت کر, ورنہ جو ڈالی ہوتی ہے ڈالی اپنے درخت سے جو کٹتی ہے نا, وہ چاہے کتنی بھی جاڑی ہو وہ سوکھ جاتی ہے. ہم اللہ کے ہیں, اور ہمیں جس اللہ نے جان دی ہے اس جان کی حفاظت بھی وہی کرے گا. تھوڑی سی بیماری اگر وہ ڈال دے تو پوری زندگی کی کمائی ایک بیماری میں لگ جائے گی. ایک بیماری میں پوری زندگی کی کمائی لگ جائے. ابھی کورونا آیا تھا, شروع میں 8 لاکھ روپے کے علاج میں لگ رہے تھے. 8 لاکھ, یہ قریب 5 لاکھ روپے جمع ہونے میں ناک میں پسینہ, دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے. ایک فیملی کو ہمارے میں کورونا ہوا, 4 ممبر تھے, ان کے 32 لاکھ روپے لگے. 32 جمع کرتے تو دیکھ لو کتنے میں لگتے ہیں, کہ ایک بیماری پوری پونجی کو سرمایہ کرا ڈالے. یہ تو اللہ نے بیماریوں سے محفوظ کر کے رکھا ہے. تو اس اللہ کی طرف نگاہ کرنے کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو عورت دی ہے, کوئی کو بدھی دی ہے, سمجھ بوجھ دی ہے, تو وہ اپنے اللہ سے بغاوت نہ کرے. اگلے زمانے کے لوگوں نے ان نعمتوں سے ہی اللہ کی بغاوت کر. فرعون کو اللہ نے مال دیا, اس مال میں ہی وہ اترانے لگا, اور اس مال کو ہی اللہ سے کٹنے کا ذریعہ بنا دیا. لوط علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورتی دی, تو اس خوبصورتی کو ہی اللہ سے بغاوت کا ذریعہ بنا دیا. قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ پاک نے طاقت دی, تو اسی طاقت کے گھمنڈ میں اللہ سے ٹکرا گئے. تو دنیا میں اللہ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں, اگر اس چیز کے ساتھ وہ اپنے دین کو شامل نہیں کرتا تو وہی چیز اللہ سے ٹکرا لیتی ہے. آپ دیکھو ذرا بدھی جیوی ہو جاتے ہیں تو اللہ کی باتوں میں ماننے نہیں کرتے. ہاں, اب یہ عید کا زمانہ ہے, بقرعید کا, تو اللہ نے سب پر قربانی فرض کی ہے, تو ہمارے وہاں بدھی جیوی لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اسے تو اپنے غریبوں کو صدقہ خیرات کر دیتے. اس کو تو بھائی اللہ کو سب انسانوں کا حال کا خبر نہیں ہے. سب سے زیادہ رحم دل تو دنیا میں نبی ہے. نبی نے اپنے قربانی میں 100 اونٹ ذبح کیے تھے, حج میں 100 اونٹ ذبح کیے, 63 تو اپنے ہاتھ سے کیے تھے. لیکن جب بدھی جیوی ہو جاتے ہیں تو اس کو لوگوں میں بھی بھولے نظر آتی ہے, اور اللہ میں کے نظام میں بھی بھولے نظر آتی ہے. کیوں کہ اس نے اپنے آپ کو اس ماحول میں نہیں رکھا جس ماحول سے اپنے اوپر سنتولن, اپنے اوپر کنٹرول ہو کر سکتا ہے. ہاں, اب اس کی حیثیت بیچارے کی کیا ہے جو بھولے نکل رہا ہے, اس کی حیثیت اتنی ہے کہ اللہ اگر اس کے دماغ کا عشق کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دے تو کیا ہوا, کہ جس اسکول میں تھے اس اسکول والوں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ فارغ ہو. گھر والے گھر والے بھی کہیں گے کہ جی اب آپ ہمارے کام کے نہیں رہے, گھر میں باندھ کر رکھو. آدمی اپنا پاجامہ نکال کر کندھے پر ڈال کر گھومتا ہے, ارے کیا ہو گیا, یہ تو وہی صاحب ہے کہ جس کو ڈھیلا ہو گیا. یہ تو اللہ نے کہ بھولے نکالتا تھا, وہ آدمی ہے کہ وہی آدمی. کیا آدمی اپنی حیثیت سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آدمی اس ماحول میں رہے, ان چرچوں میں رہے کہ جس میں اس نعمت کی ناقدری نہ ہو. اللہ نے نعمت دی ہے, اللہ نے بڑی نعمت دی ہے, تو اس نعمت کی ناقدری سے آدمی کیسے محفوظ ہو جائے, یہ بات سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے. ورنہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے اللہ کا مقابلہ کیا اور نبیوں کا مقابلہ کیا, وہ ان نعمتوں کو ہی مقابلے میں استعمال میں لے. باغات والوں نے باغات کو اور تاجروں نے تجارت کو, یہ اللہ نے ہمیں بڑا انعام دیا ہے. تو کوشش اس کی کرنی ہے کہ نعمتوں میں اللہ کی فرمانبرداری اچھے سے اچھی کیسے ہو جائے, اللہ کی اچھے سے اچھے فرمانبرداری, اللہ کی اطاعت کیسے ہو جائے, اور دوسرا اس نعمت کا اچھا استعمال ہو جائے جس سے ہماری آخرت بنے. جس طرح اگر کسی آدمی کو اللہ نے مال دیا تو مال کا اچھا استعمال ہو جائے جس سے اس کی آخرت بنے. اگر اللہ نے کسی کو عورت دی تو عورت کا اچھا استعمال ہو جائے. کیوں کہ ہر صلاحیت والا یا تو اپنی صلاحیت سے اپنی آخرت کو اچھا بنائے گا, اپنے رب کو راضی کرے گا, یا اپنے رب کو ناراض کرے گا. دو میں سے ایک چیز ضرور ہو. کتابوں میں آتا ہے کہ صلاحیتوں سے یا تو آپ کی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے, یا صلاحیتوں سے اپنی برائی کا ذریعہ بنتا ہے.
تو آپ حضرات کو بھی اللہ نے سب سے اچھی صلاحیت آپ کو دی ہے. جو یہ ٹیچروں کا جو مجمع ہوتا ہے وہ سب سے اچھی صلاحیت کا مجمع ہوتا ہے. کیوں کہ ان کے اندر لوگوں کا گھڑتر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, لوگوں کا گھڑتر کرنے کی صلاحیت. کہ وہ ایک آدمی نہیں ہے, یہ ایک آدمی نہیں ہے, اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ لوگوں کا گھڑتر کرنے کی صلاحیت ہے. اور اللہ پاک صلاحیت والوں سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں, صلاحیتوں سے رب کو راضی کریں. قارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی, اس کو اللہ نے بہت مال دیا تھا. تو اس کو جو پیغام دیا, اس کو کیا پیغام دیا؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, ہم نے جو تجھے مال دیا ہے اس سے اپنے آخرت بنانا مت بھولنا, اس سے تو اپنے آخرت بنانا. کہ اس کو مال دیا تھا, مال سے کیسے آخرت بنے گی؟ کوئی آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے عہدے پر, تو اس کو حکم دیا کہ اپنی کرسی سے تو اپنی آخرت بنانا. اس لیے کتابوں میں آتا ہے جو بادشاہ کرسی پر بیٹھا اور اس سے اپنی آخرت بنانے کی اس نے فکر کی اور اس کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کیا, اللہ اس سے اتنے راضی ہوں گے کہ کل قیامت کے دن جب زمین تپتی ہوگی اور 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے نیچے رکھیں گے, اس میں اس راجا کو بھی رکھیں گے کہ جس نے اس کرسی پر بیٹھ کر اپنی آخرت بنائی. تو ہر صلاحیت والے سے بات کہی جاتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو اپنی آخرت بنانے میں استعمال کریں. تو جس طرح دنیا میں اور لوگ صلاحیتوں والے ہیں, ان میں سب سے بہترین مجمع, شاندار مجمع جو ہے صلاحیتوں والا, اس میں ٹیچر حضرات ہے. کیوں کہ ان کی جو صلاحیت ہے وہ سارے شعبوں کے لائق لوگ پیدا کرنا. کہ دنیا میں مختلف ڈپارٹمنٹ ہے, مختلف شعبے ہیں, تو ان کے پاس جو مجمع آتا ہے وہ مجمع جو ہوتا ہے وہ بچوں کا مجمع ہوتا ہے. چھوٹی عمر کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن یہ بچے آج بچے ہوتے ہیں, کل وہ بچے نہیں رہتے. وہ دھیمی گتی میں وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں. آج کا چھوڑ کل کا جھاڑ, آج کی کلی کل کا پھول, آج کا بھیجیا کل کا بیپاری. تو یہ جو بچے ان کے پاس آتے ہیں وہ بچے نہیں ہوتے, وہ تھوڑے دنوں کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں. اگر ان کے ہاتھوں وہ بچوں کا اچھا گھڑتر ہو گیا, اچھا گھڑتر, تو اچھا تاجر مارکیٹ میں جائے گا. اگر ان کے ہاتھوں بچوں کا اچھا گھڑتر ہو گیا تو اچھے ڈاکٹر مارکیٹ میں جائیں گے. اگر ان کے ہاتھ سے بچوں کا اچھا گھڑتر ہو گیا تو اچھے وکلا مارکیٹ میں جائیں گے. اگر ان کے ہاتھ سے بچوں کا اچھا گھڑتر ہو گیا اچھے انجینئر مارکیٹ میں جائیں گے. اگر ان کے ہاتھ سے اچھے بچوں کا گھڑتر ہو گیا تو اچھے لوگ مارکیٹ میں ہوں گے. اور ان کے ہاتھ سے بچوں کا اگر اچھا گھڑتر ہو گیا تو آج کی ان کے پاس جو گود میں بچی ہے وہ آج کی بچی نہیں ہے, وہ کل کی ماں بنے گی. اور ایک بچی کا بننا اتنا بھاری چیز ہوتی ہے. ایک بچی کا بننا, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک چھوکری کا بننا, ایک عورت کا بننا, ایک نسل اور ایک پریوار کا بننا ہوتا ہے. حضرت یہ فرماتے تھے ایک آدمی کا بننا اپنی ذات سے اکیلے کا بننا ہے, اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا. حضرت یہ فرماتے تھے کہ ایک مرد کا وچار دھارا اور اس کا دین دروازے کی چوکھٹ تک, اور عورت کی وچار دھارا اور دین گھر کے اندر تک. تو ہزاروں بچے آپ سے گزرتی ہے, سماج کے ہزاروں بچے آپ کے ہاتھ سے گزرتے ہیں. تو یہ آپ کا بہت بڑی آخرت بننے کا ایک بہت بڑا سرمایہ اور توشہ اور پونجی ہے آپ کے پاس. اللہ نے آپ کو اس فیلڈ میں مشغول کیا ہے. اور دوسرا, اس مبارک محنت کے راستے سے یہ سمجھائی جا رہی ہے بات کہ اس شعبے کو ہم ایسے کیسے استعمال کریں کہ اس کے ذریعے سے ہماری آخرت محفوظ ہو جائے. کیوں کہ اب مان لو میں کسی ادارے کا مدرس بنا ہوں, تو یہ بچے جو میرے پاس آ رہے ہیں, اگر ان کا میرے ہاتھ سے اچھا گھڑتر ہو گیا تو میری آخرت ہو جائے گی. اور خدا نہ کرے کہ اگر بجائے گھڑتر ہونے کے جو چیز ان کو ملنی تھی میرے ہاتھ سے نہیں ملی, تو یہ میں نے ان کو ضائع کر دیا. ہمارے نبی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جو لوگ ہمارے پاس آ جائیں ان کی جان اور مال ہمارے کندھے پر امانت ہے. ان کی جان مال ہمارے پاس ہمارے کندھے پر امانت. میں بھی جگہ پر خدمت میں مشغول ہوتا ہوں, تو ایک سوچ ہم تو اپنے ساتھیوں کے درمیان میں کہتے ہیں, یہ 15 20 25 50 بچے آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کے پاس 50 بچے, ان 50 بچوں نے اتنے گھنٹے آپ کے حوالے کر دیے. اتنے بچوں نے آپ کے اتنے گھنٹے آپ کے حوالے, ان کے ماں باپ نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے حوالے کیا ہے. اگر آپ کے حوالے انہوں نے کیا تھی, امانت ہوگی. اگر اس امانت کا حق ادا ہو گیا اور ان کے اچھا گھڑتر ہو گیا تو آپ نے اس کی آخرت بنا لی. اور خدا نہ کرے ان بچوں نے اپنی جان مال آپ کے حوالے کی اور جو وقت آپ کو دیا اس میں ان کا گھڑتر نہیں ہوا, تو میں نے اس بچے کے ساتھ کھلواڑ کیا. اور میں نے خالی اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا, یہ میری طرف سے خیانت ہوئی ہے. اور کتابوں میں آتا ہے خیانت کی اتنی خطرناک سزا ہے, خیانت کی سزا لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ, کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کی ایمانداری نہیں ہے, اس کا ایمان نہیں ہے. اور اگر اس کو تم نے محفوظ کر لیا اور یہ چیز سمجھی کہ جس شعبے میں مشغول ہوں اس شعبے میں اللہ نے مجھے مشغول کیا ہے, میں کیسے آخرت بنا سکتا ہوں, تو اس میں آخرت بنانے کے لیے یہ ہے
کہ یہ بچوں کے درمیان میں پڑھتے پڑھاتے ایک تو میں اللہ کے جو حقوق مجھ پر متوجہ ہوتے ہیں اس کو میں نہ بھولوں کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کروں، نمازوں کی پابندی کروں، اعمال کی پابندی کروں، اس کے علاوہ ان بچوں کو میں تعلیم نہ دوں، ان تعلیم کے ساتھ گھڑتر کروں، گھڑتر، اس لیے کہ ہمیں مر جانا ہے، تھوڑے دنوں میں ہم مر جائیں گے، لیکن سماج کا یہ بھوشیہ ہے، سماج کا یہ مستقبل ہے، سماج کے یہ بڑے ہیں۔ اگر میں نے اسکول کی لائن سے یہ بچے اکثر مجمع اسکول میں جڑا ہوا ہوتا ہے، اگر ان بچوں کا اچھا گھڑتر کر لیا تو اس سماج کو اچھے لوگ ملیں گے، یہ قوم اور امت کو اچھے رخ پر لے کر جائیں گے۔ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن ان کے ہاتھوں سے جو خیر اور بھلائی وجود میں آئے گی وہ میرے کھاتے میں، میرے قدر میں پہنچے گی۔ یہ ہزاروں بچیاں ہمارے یہاں سے گزر رہی ہیں، ہزاروں بچیاں، اور بچیاں خالی بچیاں نہیں، جیسے میں نے ذکر کیا ایک بچی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا پریوار جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے پورے بچے نسل اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے اثر پر ہوتے ہیں، باپ کے نہیں۔ ہم کسی کو پوچھیں کہ بھائی تمہاری بھاشا کون سی ہے، تو ہم ایسا پوچھتے ہیں کہ تمہاری پترو بھاشا کون سی، ارے بولو ہم ایسا ہی پوچھتے ہیں کہ تمہاری پترو بھاشا کون سی، کیا پوچھتے ہیں تمہاری ماترو بھاشا کون سی، کیوں اس کے بابا کی بولی الگ ہے نا، بابا کی بولی وہی ہے، لیکن چھوکرے تو ماں کی بولی بولتے ہیں۔ ہاں اس لیے آپ دیکھو گھر کی جب بھی سیاست ہوگی میاں بیوی کا لڑائی تو بچے کس کی حمایت میں جاتے ہیں، ارے بابا کی کہ ماں کی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں 2 مرتبہ جوان ہوتی ہے، جب وہ جوان ہوتی ہے تب، اور جب اس کے چھوکرے جوان ہوتے ہیں تب، جب اس کے چھوکرے جوان ہوتے ہیں تب اس کی 2 مرتبہ جوانی ہوتی ہے۔ آپ دیکھنا گھر کے سارے مسئلوں میں بچے کس کی ہمدردی میں جائیں گے، ماں کی، بچے ماں کی وہیں سے بولتے ہیں۔ بچے ابھی ہمارے بزرگ بات کرتے کرتے کہنے لگے کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ماں بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود، تو کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، بات غلط ہے، ماں کی گود نہیں، ماں کا پیٹ پہلا مدرسہ ہے۔ کیسے کہ یہ جو پیٹ ہے نا، پیٹ وہ ڈائی ہے، ڈائی، یہ سانچا ہے، بیبوچ ہے، بیبو، یہاں بچے کی چھپائی ہوئی ہے، چھپائی، یہ ڈائی اچھی ہے تو جیسا فرما ہوگا ایسی چھپائی ہوگی۔ یہ پیٹ حیا والا ہے، یہ پیٹ تقوی والا ہے، یہ پیٹ اللہ کے ڈر والا ہے، یہ پیٹ اللہ کے خوف والا ہے، یہ پیٹ آوازانی والا، رونے والا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے، اس پیٹ میں پلنے والا بچہ شیطان پیدا ہوگا؟ لیکن اس پیٹ میں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی ماں آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھ رہی ہے، یہ پیٹ میں بچہ بن رہا ہے اور اس کے بعد اس کی ماں کانوں سے غلط باتیں سن رہی ہے اور زبان سے غلط بول رہی ہے، اور اس پیٹ پر ہزاروں نامحرم کی کیسی بھی نگاہیں پڑ رہی ہے، اور پھر وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس میں جنید بغدادی پیدا کر دے، جنید بغدادی پیدا ہوگا، یہ ڈائٹ خراب نہ ہو اس کی فکر، وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بچیاں ہم سے گزرتی ہیں، یہ بچیاں جس طرح مدرسے کے اندر بچوں کا گھڑتر ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں میں ہمارے گھڑتر کی جگہ ہے، ہمارے اسکولوں میں ہمارا گھڑتر ہوگا، ہمارے بچوں کا گھڑتر ہوگا، تو یہ بہت بڑی بڑی آخرت ہے، اور ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کا گھڑتر ہو کر ہم مرے، اس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ تمہارے ہاتھوں سے لوگوں کا گھڑتر ہو جائے اور لوگوں کو تم تیار کر کے مرو، اس کو تم معمولی چیز نہ سمجھو۔ پھر یوں مثال دیتے تھے کہ جس دن تم مرو گے تمہارا دفتر تو بند ہو جائے گا، تم جس دن مرو گے تمہارا دفتر تو اس دن بند ہو جائے گا، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو جاؤ گے، لیکن وہ لوگ جو تمہارے ہاتھوں سے گھڑتر ہو کر پروان چڑھے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی پھیلیں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے، وہ جو کچھ کریں گے، جتنا بھی کریں گے، وہ تمہارے کھاتے میں آئے گا، کیوں کہ تم اس کے گھڑتر کا ذریعہ بنے ہو، تم نے اس کا گھڑتر کیا ہے، گھڑتر تم نے کیا ہے۔ بعض گھڑتر میں ایسے چھوکرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، ایسے چھوکرے کہ جو دیکھنے میں ہم کو اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے، لیکن وہ ایسا بڑا آدمی بن جاتا ہے کہ وہ دنیا میں نام، بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کلاس ٹیچر کیا پڑھاتا تھا، پڑھاتا تھا، اور اس کا چھوکرا تو اس نے پی ایچ ڈی کر لی اور وہ پرائم منسٹر بن گیا، پتہ نہیں کیسے کیا بن گیا، تو جس دن وہ پڑھنے آیا تھا تو خبر بھی نہیں تھی کہ چھوکرا پرائم منسٹر بنے گا یا یہ ایسا بنے گا ایسا بنے گا، خبر نہیں۔ ایسے ہمارے گھڑتر کے ماحول میں جو چھوکرے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں وہ ایسے بازے بڑے بنتے ہیں کہ ان کے ساتھ سماج جوڑ جاتی ہے، ان کے ساتھ کمیونٹی جوڑ جاتی ہے، وہ پورے شہر اور علاقوں کے بڑے بن جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو بھی کچھ کریں کہ وہ کھاتے میں تو ہماری ہی آنا ہے، کہ وہ ہماری محنت سے تیار ہوا۔ صحابہ میں ایسے مثالیں ملے گی کہ جس نے محنت کی وہ اتنا کام نہیں کر سکا، لیکن اس آدمی نے جس پر محنت کی اس نے بڑا کام کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنا بڑا کام کر کے گئے، 10 سال حکومت ان کی رہی، 10 سال، اسی 10 سال کی حکومت میں صحابہ فرماتے ہیں ہم 2 جمعہ کے بیچ میں ایک شہر کو فتح کر لیتے، 2 جمعہ کے بیچ میں ایک شہر کو فتح کر لیتے، ہر 2 جمعہ کے بیچ میں، اور ان کے زمانے میں یہاں دیکھو یہاں سے لے کر وہاں تک سب جگہ تک صحابہ کا لشکر پھیلا ہے، اتنی جماعتیں نکلی ہے، اتنے بڑے آدمی حضرت ہمارے نبی نے فرمایا کہ عمر اتنے بھاری بھرکم آدمی ہیں کہ جس راستے سے عمر جاتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے،
اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر ہوتے. اتنے بڑے بھاری بھرکم آدمی, اتنے بڑے وزندار آدمی, تو ہم سب ان کو جانتے ہیں, لیکن اس عمر کو عمر بنانے میں حصہ کس کا ہوا وہ ہم نے سوچا؟ یہ تو ہم نے فضائل اعمال کی کتابوں میں روز پڑھا ہے کہ اس پر محنت ان کی بہن کی ہوئی تھی. جب وہ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے جا رہے تھے تو وہ راستے میں ایک آدمی ملا. اس آدمی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے. کہا اپنے گھر کی خبر لو. تو گھر میں گئے تو دیکھا کہ بہن مسلمان ہو گئی. تو جاتے ہی بہن کو تماچے مارنا شروع ہو گئے. بہن لہو لہان ہو گئی, خون بہ رہا ہے. تو آخر بہن تھی تو اس کے خون جو بہ رہا تھا اس پر رحم آ گیا, اور رحم آ کر پوچھا کہ کیا کر رہی تھی؟ قرضداری پوچھی اور جو کر رہی تھی اس کو سنانا شروع کیا. تو سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی, اللہ نے ان کے دل کو نرم کر دیا. اتنے بڑے بھاری بھرکم آدمی کو لانے کا ذریعہ کون بنی؟ ان کی بہن بنی. اب حضرت عمر دنیا میں جو کرنا ہو کریں, کھاتے میں کس کے جائے گا؟ ارے بولو کھاتے میں کس کے جائے گا؟ بہن کے کھاتے میں جائے گا. آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہم تھوڑی سی ان پر محنت کر گزرے ہیں تو وہ دنیا میں بڑا کام ہو جائیں گے, کھاتے میں ہمارے. ہم لوگ رائے جاتے ہیں تو رائے میں ایک بڑے بزرگ ہیں پڑوس کے, آپ کو شاید پتا ہو, مولانا طارق جمیل, آپ نے نام سنا ہے ان کا؟ تو ہم لوگ بیٹھے تھے تو وہ ان کو وہ سنا رہے تھے کہ میں اسکول کی محنت سے آیا. وہ سنا رہے تھے کہ میں تو گانے گاتا تھا اسٹیج پر, بہت گانے گاتا تھا, مجھے ہزاروں گانے یاد, 60-70 کے اندر مجھے ہزاروں گانے یاد. کہ میں اپنا میوزک کا پروگرام سیکھنے کے لیے جا رہا تھا, وہاں مصر جا رہا تھا. مغنیات مصر ہمارے وہاں پڑھاتے ہیں نا کہ مصر کا ڈانس ناچنا گانا بہت مشہور اس زمانے میں. تو میرا ایک دوست تھا بنگالی, تو وہ آتا تھا اور اسکول لائف میں ہم پر گشت کرتا تھا. ہم کو بہت اگڑا لگے, یار یہ کیا بھی تم بھی بولے بھائی ہٹوائی نہیں ہے سیدھا, تو ہٹوائی کو سیدھا کرنے کے لیے آیا, چھوٹا ترجمہ کرتا ہے, میٹا بھوٹا گھوم رہا ہے. تو وہ ایسا کہتے تھے, ہم کو بھی ایسا لگتا تھا کہ یہاں کا تبلیغ والے آ گئے. ہم اس کو سنتے نہیں تھے, لیکن ایک بار اس بنگالی کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھا تھا, بہت شکر تھا, تو مجھے ڈر لگا کوئی لوگ ہے. تو اسی زمانے میں اس سے متاثر ہو گیا, اور میں جا رہا تھا وہاں پروگرام میں. تو گھر والوں میں MBBS کی کلاس کر رہا تھا, تو گھر والوں کو میں نے سنایا کہ میرا کچھ وہاں پڑھائی ہے اس لیے جا رہا ہوں, گھر والوں کو جھوٹ بول کر میں جا رہا ہوں. تو 10 دن میرے کاغذات تیار ہو گئے, بنگالی آ گیا. وہ بنگالی نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھ اپنی چھٹیاں چل رہی ہے اور میں دلی جا رہا ہوں, تیرے کو بھی آنا پڑے گا. میں اسے گھبرایا ہوتا تھا کہ اب تو گھبرایا والا لگتا ہے. اس کے ساتھ میں 3 دن چلا گیا, بس وہ 3 دن میں چسکا اس نے لگایا. اب وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا, وہ بھی کینیڈا میں بنگالی. ابھی مودی صاحب پھر اس کے بعد اپنی پڑھائی پوری کی, اس کے بعد مودی صاحب بنے, اب پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. اب جو کرنا ہو کرے, کھاتے میں کس کے جانا ہے؟ ارے بولو کھاتے میں کتنا بڑا جھاڑ اگا کر بنگالی گیا. تم نے وڈیلے کا جھاڑ دیکھا ہے؟ ارے بھائی یہاں وڈیلے کا جھاڑ ہوتا ہے, ارے ہوتا ہے. تو میں سب نہیں کہوں کہ یہ سب ماسٹر ہم تو چھوکروں کو بڑھاتے, تم کہیں کو بڑھاتے ہو. میں بڑھاتا نہیں ہوں, اپنا تو دور ہے سب. یہ وڈیلے کا جھاڑ پتلا ہوتا ہے کہ جاڑا ہوتا ہے؟ کتنا جاڑا ہوتا ہے؟ اس کا بیارن دیکھا ہے تم نے؟ بیارن, اس کا بیج دیکھا ہے؟ اس کا بیج اتنا چھوٹا ہوتا ہے. رائی کا دانا دیکھا, رائی کا دانا اس سے بھی چھوٹا. اس کو یہاں ہتھیلی میں رکھو نا تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں, ناک کی ہوا سے اڑ جائے گا, اتنا چھوٹا. اور اس میں جھاڑ کتنا جاڑا ہے. اتنے چھوٹے بیج میں اتنا جاڑا جھاڑ میں دکھتا ہے. ایسے ہماری اسکول کے بیجوں میں ایسے جھاڑ ہوتے ہیں, ایسے جھاڑ ہوتے ہیں. تو آخرت بنانے کا اللہ نے بہت بڑا فیلڈ دیا ہے. کسی لائن والوں کے پاس اتنا بڑا فیلڈ نہیں. آپ کے پاس ساری کمیونٹی کے بچے آ رہے ہیں, آپ کے پاس ساری سماج کے بچے آ رہے ہیں, ساری سماج کی بیٹیاں آ رہی ہے. آپ کے ذریعے سے جو کام ہو سکتا ہے کسی فیلڈ والے سے, کسی شعبے, نہ پولیس کا کھاتا اتنا کر سکتا ہے, نہ ڈاکٹر والے کر سکتے ہیں, نہ انجینئرنگ والے کر سکتے ہیں, نہ اور کوئی شعبے والے. اتنا بڑا مجموعہ ان کے پاس نہیں ہے. اگر آپ حضرات اس کو یہ سمجھ لو کہ یہ ہماری نوکری نہیں ہے, یہ نوکری تو ہماری ہے ہی کہ ہمیں تنخواہ تو مل رہی ہے, ہم تو ٹائم دے رہے ہیں, لیکن یہ تو ہماری بہت بڑی آخرت کا سرمایہ ہے. آخرت بنانے کا یہ ہمارا بہت بڑا کوشش ہے, اور آخرت بنانے کا یہ ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اگر آپ یہ سوچ کر اپنے کلاس میں جاؤ تو پھر آپ کی چال بدل جائے گی. آپ کی چال, بھائی ایک کلاس ہوتی ہے, اس میں اسٹوڈنٹس بھی آتا ہے اور اس میں اس کا پروفیسر اسکول پڑھانے کا بھی آتا ہے. دونوں کی چال ایک ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے. الگ کچھ بولو تو خیر عمر تو کرو. بھائی چھوکرا جو پڑھانے آتا ہے اور جو ماسٹر پڑھانے آتا ہے, دونوں ایک چال سے آتے ہیں, دونوں کی چال الگ ہوتی ہے. الگ کلاس میں تو ایک جا رہے ہیں, ایک کلاس میں, تو چال الگ الگ کیوں ہو گئی؟ کہ ایک پڑھنے آتا ہے تو اس کی چال ایسی ہوتی ہے, اور ایک پڑھانے آتا ہے تو اس کی چال الگ ہوتی ہے. کہ پڑھانے کی چال الگ اور پڑھنے والے کی چال الگ. جس دن میرا جذبہ یہ بن جائے کہ یہ چھوکرے میری آخرت ہے,
ये झोपड़े में भी जन्नत है, ये झोपड़े मेरे मरने का बाद मेरा ऐसा इशारे सवाब का दरवाजा है जो कभी भी बंद नहीं होगा कि मेरे पास आज ये मैं 50 साल नौकरी करूंगा, इस साल की ये बेच, फिर आइंदा साल की बेच, फिर उसके साल की बेच, फिर उसके साल की बेच, मैं कितनी खेपों की खेपा तैयार कर सकता हूँ। तो उसमें ये सोचकर आदमी अगर अपनी क्लास में जाए तो उसकी चाल कैसी होगी? अरे बोलो, चाल वही जो पहले थी वही होगी या चाल बदल जाएगी? अरे बोलो, अच्छा उसका जज्बा वही होगा या बदल जाएगा? इस मुबारक मेहनत के रास्ते से बात समझाई जा रही है सारे शोबों वालों से कि अपने जिन शोबे में अल्लाह ने आपको मशगूल किया है उससे अपनी आखिरत बनाना ना भूलो। तो उसमें सबसे बड़ी आखिरत बनाने का अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि ये जिंदगी आप जिस मरहले से गुजर रहे हो उसमें आपको करना क्या है कि ये हदफ बनाना है कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ और हुजूर का उम्मती होने की हैसियत से मेरे ज़िम्मे, अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से मेरे ऊपर इबादत है। तो अल्लाह का हुजूर का उम्मती होने की हैसियत से एक एक उम्मती को सही जिंदगी मिले उसकी फिक्र मेरे ज़िम्मे है। एक उम्मती उसके पास खाना नहीं है तो हमारा दिल कलेजा हिल जाता है, उसको खाना देता है। उसके पास जूते नहीं है तो उसके जूते की हमें फिक्र होती है। एक के पास पानी नहीं है तो हम पानी पिलाने की फिक्र करते हैं। जिस पर ये जरूरियात है, ऐसी उम्मती की सबसे बड़ी जरूरत है कि ये वो गलत जिंदगी से सही जिंदगी पर आ जाए, उस जिंदगी पर जिससे कि अल्लाह के रहमो करम में आ जाए। एक आदमी गुनाह करके जेल में जा रहा है, उसको आप छुड़ाने की मेहनत कर दी, छुड़ा कर ले आए, फिर उसने गलत काम किया, फिर चला गया, फिर आप छुड़ाने की मेहनत कर रहे हो और तीसरी बार फिर गुनाह करके जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा या आप फिर ऐसे ही करते रहोगे? आपको गुस्सा आएगा। ये उम्मत अल्लाह कुरान में फरमाते हैं दुनिया में जितने भी फैले हुए हैं अगर इनके हालात खराब हो रहे हैं तो ये बात समझ लें कि हमने इन पर जुल्म नहीं किया, इनकी खोटी हरकतों की वजह से ये पकड़ में आए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये समाज में जिसके साथ जो इनफरादी या इज्तिमाई हो रहा है सबको ये बात समझा दो कि तुम्हारा अल्लाह जालिम नहीं है, इसने कुछ ऐसी हरकतें कर रखी है जिसकी वजह से उसके ऊपर शकंजा कसा गया है। हरकतें क्या की है? दो में से एक हरकत की है, या तो कुछ करने की चीजें इसने छोड़ दी है या न करने की हरकत इसने की है। या तो करने की चीज इसने छोड़ दी या न करने की हरकत इसने कर रखी है। इसको लोगों को नहीं खबर कि इसने क्या किया है, लेकिन अल्लाह को तो सब खबर है। हमारी नजर में तो वो बेचारा है, हमारी नजर में तो वो बेचारा है, तो हमारी नजर में बेचारा है तो अल्लाह तो हमसे ज्यादा रहम वाला है, उसकी नजर में बेचारा नहीं होगा। और ये शिक्षा जरूरी है, ये शिक्षा ताकि आखिरत की पकड़ से वो बच जाए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मैं इसलिए सारे तुमको हालात खराब करता हूँ ताकि तुम लौटकर मेरे पास आ जाओ और तुम तौबा कर लो। अगर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इंसान जितनी भूलें कर रहे हैं अगर उन सारी बातों को नोट आउट किया जाए और सब पर नोटिस ली जाए और सब पर पकड़ की जाए तो सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा आप मुझे बताओ कि समाज में अक्सर लोग ज्यादा अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हैं कि अल्लाह को नाराज करने वाले? अरे भाई बोलो भाई, अल्लाह को नाराज करने वाले काम हो रहे हैं अगर वो सब का हिसाब किताब अल्लाह ने शुरू कर दे तो जितना चैन है वो भी रह सकता है। अल्लाह का नाम, क्योंकि अल्लाह का नाम रहमान है, अल्लाह का नाम रहीम है, अल्लाह का नाम दरगुजर करने वाला है, इसलिए वो सब दरगुजर कर रहा है। अल्लाह के 99 नामों में एक नाम में अल्लाह खाली गुस्सा दिखा रहे हैं, वरना 98 नामों में अल्लाह रहम दिखा रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा माफ करता हूँ। तो उस एक नाम है, वरना 98 नाम में अल्लाह रहमत छलका है, उस रहमत की वजह से सब बचा हुआ निजाम है। तो हम इस बात को सोचें कि ये मजमे पर अगर हम ये चाहते हैं कि रहम हो जाए तो हम अपने इन शोबों में रहते हुए उनको रहमत वाली जिंदगी पर कैसे मुतवज्जह करें। इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके लिए ये बनेगा तो आपकी आखिरत और हुजूर की उम्मत पर रहमत बनेगी, आपकी आखिरत और हुजूर की उम्मत पर रहमत। उसके लिए आपको जो करना है वो ये करना है कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने बच्चों के सामने ऐसे आइडियल बनो कि आपके बच्चे ये कहें हाँ हमारे गुरु ऐसे हैं, गुरु ऐसे होने चाहिए। ये क्योंकि जो गुरु होता है उसके असर बच्चों पर पड़ता है और तुम कुछ बोलो ना बोलो आप उनके उस्ताद हो, तो आप अपने आप को अपने बच्चों के लिए ऐसा आइडियल बनाओ कि आप अच्छे गुरु उनके लिए बनो, अच्छे गुरु। मुझे याद है कि बच्चों पर कैसा असर पड़ता है, मैं बताऊं आपको बच्चों पर कैसा असर पड़ता है। मेरे घर में मैं गया, मेरे बच्चे के स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो भाई में तो हमारे मेरी बेटी बड़ी थी, वो छोटे भाई को ट्यूशन दे रही थी। कहाँ दे रही थी? घर की लॉबी में और दरवाजे पर लिख रही थी। तो जब वो लिख रही थी मैंने कहा मैं घर में गया, मैं थोड़ी देर देखा, मैंने देखने के बाद पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? कहीं छोटा भाई उसको ट्यूशन पढ़ा रही। अच्छा बहुत अच्छे किया बेटा। तो मैंने देखकर उसकी जरा हिम्मत अफजाई की। उसके बाद उसको कहा बेटा तूने ये काम तो बहुत अच्छा किया और इसमें तूने 3 काम गलत किए। बेटा वो मैंने क्यों गलत किया? बेटा ये तूने दुपट्टा कंधे पर रखा है ना, वो तो सर पर रखने की चीज थी।
تو پورے دن میں سر پر ہی رکھتی ہے, ابھی کیوں کندھے پر رکھا؟ کہ ہماری میڈم بھی ایسی رکھ کر پڑھاتی ہے. یہ پہلا پورا ہو گیا. ہماری میڈم بھی وہ پورے دن میں دوپٹہ سر پر رکھتی تھی, لیکن چھوکرے کو پڑھانے میں اس نے کیا رکھا ہے, بھائی کو پڑھانے میں کیا رکھا ہے. تو اس کی میڈم کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ چھوکری ایسا اس کے پاس سے وہ چیز لے گی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. میں نے اس کو دوسرا کہا, بیٹا تو یہ لابی میں بیٹھ کر پڑھاتی ہے, اپنے گھر میں بلیک بورڈ ہے تو وہاں ماں لکھتی, یہاں کو لکھا ہے, یہاں بیٹھی ہے, تو لابی میں بھی تو بیٹھنے کی جگہ ہے. تو کہنے لگے ہمارے اسکول والے بھی وہیں بٹھا دیا ہم کو. آپ سمجھے میری بات کیا کہا اس نے؟ ہمارے اسکول والے بھی ہم کو لابی میں بٹھاتے ہیں. چلو ٹھیک. پھر میں نے کہا بیٹا تو دروازے پر لکھ رہی ہے, یہ کوئی لکھنے کی جگہ کہاں لکھنے کا تھا؟ تو ہمارے اسکول میں بھی دروازے پر بچے لکھتے ہیں, ہمارے اسکول میں کوئی بولتا بھی نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چھوٹے چھوٹے بچے کیا چیز استادوں سے لیتے ہیں. تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی بچے کچھ نہیں لیتے ہوں گے. آپ کی رہنی کرنی بچوں میں منتقل ہوگی. اگر آپ کی رہنی کرنی اچھی ہو گئی تو آپ یہ سمجھو کہ آپ ان کو کچھ سمجھاؤ نہ سمجھاؤ. اگر آپ نے 2 کہا کہ 2 + 2 = 5, تو کوئی اس کے گھر مل کر اس کو 2 + 2 = 4 نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد کہیں نہیں بیٹا 2 + 2 = 4 ہوتے ہیں, 5 نہیں ہوتے. ہمارے استاد نے ہم کو سمجھایا کہ 2 + 2 = پورا گھر مل کر اس کا ذہن واش نہیں کر سکتا. کیوں کہ اس کو گھڑتر کی جگہ سے یہ چیز ملی ہے. تو ایک آپ کا اپنے اسکولوں میں قیام وجود ایسا بن جائے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیا دیں. ہمارے نبی علیہ السلام کا وجود لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ آدمی غلط ہو ہی نہیں سکتا, ہاں غلط جھولی سمجھ نہیں کرتا کہ غلط نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس مبارک محنت میں لگ کر اپنے آپ کو سنوارتے ہوئے, اپنے آپ کو آئیڈیل بناتے ہوئے اپنے اسکولوں میں لے کر جانا. ہم ان شکلوں سے متاثر نہ ہوں کہ آج دنیا میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے حلیے بدل لیتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ دنیا میں بسنے والے لوگ تمہارے حلیوں کے بدلنے سے تم سے راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہم اپنے فنکشنوں میں, اپنے پروگراموں میں اپنے حلیے بدل دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں. تمہارے دماغ فرماتے تھے اللہ نے ہم کو اسلام کی عزت دی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی شکل اختیار کرو گے اللہ ذلیل کر دے گا. اللہ ذلیل. ہم نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا انہیں لباسوں میں پوری دنیا میں پھرتے ہیں. ابھی ہمارے وہاں اس میں صاحب امریکہ میں بیٹھے, امریکہ میں 5 لاکھ سب اور اسی لنگی میں پھر رہے ہیں, پوری دنیا پھر رہے ہیں. پوری دنیا میں سارے ہمارے بزرگ پھر رہے ہیں. کہیں آج تک کسی نے کہیں سے نہیں نکالا. اسی لنگیوں میں جاتے ہیں اور اسی حساب میں جاتے ہیں اور انہیں لباسوں میں جاتے ہیں, بلکہ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں, عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں, پوری دنیا میں پھراتے ہیں. ہاں ہم یہ سوچتے ہیں سامنے والوں پر ہمارا کیا اثر پڑے گا. اللہ نے جن زندگیوں میں اثر رکھا ہے وہ زندگیاں ہی کچھ اور ہیں. اللہ نے ان شکلوں میں اثر. جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا, بیت المقدس تو مسلمانوں کی جماعت میں لڑائی تھی. تو وہاں کے جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ آپ بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے. ہماری کتابوں میں اس کو فتح کرنے والا جو آدمی ہے اس کا نام عمر بتایا ہے اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اسلام کا آدمی ہے اس کو ہمارے پاس بھیج دو, وہ نشانیاں دیکھیں. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں تھے, انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ یہ ایسا ایسا کہہ لیں, آپ یہاں جائیے. تو یہ لوگ بغل لڑے گئے تو مقدس سے رہیں گے. اچھا, بعد عمر رضی اللہ تشریف لے گئے. جب وہ تشریف لے گئے تو مقدس سے ان کی اٹھتی بہت کمزور تھی اور کپڑے ٹھیکڑوں والے تھے, کپڑے ٹھیکڑوں والے تھے اور غلام کے ساتھ جا رہے تھے. تو جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ تم ایسی سواری پر آئے ہو کہ جو کمزور ہے, یہاں تو ذرا بٹ والے لوگ ہیں, تو تم ذرا سواری جو ہے بٹ والی لے لو اور یہ کپڑے جو ہے ذرا ایسے ذرا زوردار پہن لو اور اس طرح سے کرو. اور اچھا مقدر کی بات یہ جب آخر میں پہنچے انہوں نے آپس میں باری بنا لی تھی ان کے غلام نے, اور انہوں نے کہ بھائی تھوڑا میں بیٹھوں گا تھوڑا تو بیٹھنا, جب تیری باری ہوگی میں چلوں گا. جب وہاں پہنچے تو غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری آئی. تو لوگوں نے, غلام کہنے لگا لوگ کیا سمجھیں گے, آپ اوپر بیٹھ جاؤ میں چلاؤں گا. نا جو انصاف کی بات ہے وہ یہی ہے. تو جب وہاں پہنچے لوگوں نے اشارہ کیا تو انہوں نے کپڑے بدل دیے اور سواری بھی بدل دی. جیسے ہی کپڑے بدلے نا تو اندر کا وہ دل بدلنا شروع ہو گیا. وہی چار بدل گئی, 6 دن نہیں ہوتا زم گئے تھے تو ایسا ہو گیا. تو ایک دم انہوں نے ایک دم چھلانگ لگائی اور کہنے لگے لاؤ بھائی لاؤ میرے پرانے کپڑے دے دو مجھے اور مجھے وہی سواری. کیوں کیا ہوا؟ کہ میں نے جیسے کپڑے پہنے اندر بدل. جمعہ کے دن ذرا جمعے کپڑے پہنتے اس میں چال بدل جاتی ہے, نہیں بدل جاتی. حالانکہ وہ دھلے کپڑے پہنے ہیں تو اس میں چال بدل جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی لاؤ کپڑے لاؤ, میری مجھے تو کیفیت بدل گئی. اور پھر فوراً کہنے لگے اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہم کو اسلام میں عزت دی ہے. لو نطلب العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ, اگر ہم اس کے علاوہ اور کسی شکل سے عزت ڈھونڈنے جائیں گے اللہ ذلیل کر دے.
हम देखो लोगों को राजी करने के लिए कभी ये शक्ल बदल देते हैं, कभी वो शक्ल बदल देते हैं। ये हमारे अंदर की कमजोरी की बात है कि हम इस कुफ्र पर राजी हो जाते हैं। जो दुनिया में कुफ्र की शक्लें हैं, इसलिए अपने आप को अच्छा आइडियल बनाए अपने बच्चों के सामने। एक तो ये कि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ये बनाने की मेहनत है। अपनी मस्जिदों की सतह पर जितना तुम जोड़ सको अपनी मस्जिदों की सतह पर जोड़ो। छुट्टियों के दिनों में जो वक्त लगा सको ये वक्त लगाओ। ये वक्त लगाना तुम्हें बहुत कुछ दे देगा, तुम्हें भी संभालने देगा और तुम हजारों बच्चों के संभालने का जरिया बन जाओगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जो आप हजरात को करने की है वो ये है कि अपना सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते आप गौर करो कि हमारे बच्चों को हम हमदर्दी की क्या बात समझा सकते हैं। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वो तो बातों बातों में आप 2-4 नसीहत की बातें कह दोगे तो आपकी नसीहत की बातें, आप उस्ताद हो, आपको वो बहुत मोहतरम देख रही है, बहुत मोहतरम बच्चा देख रहा है। आपके 2 मिनट के बाद वो उसकी सोच को बदल देंगे, आपके 2 मिनट के बाद उसकी फिक्र को बदल देंगे। हमारे वहाँ एक उस्ताद, जब हमारे वक्त हमने निजाम बना लिया कि टीचरों में हम हर महीने बात करते हैं। गोधरा में हमारी 10 मुस्लिम स्कूल हैं, तो हर महीने हम टीचरों में आधा घंटा आखिरी सेमेस्टर को बात करने के लिए जाते हैं। तो टीचरों में माशाल्लाह जब वो बात होती है तो वो बात दिल पर गई कि हमें अपने बच्चों का घड़तर करना है। एक शिक्षक ने आकर मुझे सुनाया कि ये म्यूजिक की बात होती है, म्यूजिक की बात, तो हमने अपने क्लास में थोड़ी सी बात की 2-5 मिनट म्यूजिक के ऊपर, म्यूजिक क्या चीज़ है और म्यूजिक क्या बुराई पैदा करती है। तो एक वाली आया, वो वाली आकर कहने लगा कि जी उस्ताद जी, आपने बच्चों को क्या समझाया था, क्यों क्या बात हो गई कि मेरी बेटी ना दुपट्टा ओढ़ती थी, ना नमाज पढ़ती थी, दिन भर गाने सुनती थी। अब वो नमाजी भी हो गई और अल्लाह की शान वो हमारी बेटी ना दुपट्टा भी ओढ़ रही है और म्यूजिक छोड़ दिया। हम थक गए थे, लेकिन हुआ क्या, उस्ताद की बात थी, अल्लाह ने उसके दिल पर बात कर दी। 5 मिनट की उस्ताद की बात, अगर घड़तर की 2-2 4-4 मिनट की 5 मिनट की बातें आपके जरिए से बच्चों में मुंतकिल होगी, रोज धीमी गति से उन बच्चों का घड़तर होना शुरू हो जाएगा। और घड़तर में हमें कोई नई बातें तो नहीं कहनी, वो एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छा हमदर्द बनकर उसके हमदर्दी के साथ एक अच्छा इंसान बने, अच्छा आदमी बने। अगर आपकी 2-5 मिनट की अपने सबक के दौरान में घड़तर की बातें होती रही तो दौरान तालीम आप इन बच्चों का घड़तर करने का बेहतरीन जरिया बन जाओगे और आपके जरिए से इन बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। और जिस दिन आप रिटायर्ड होंगे ना, आप यकीन मानो आप रिटायर्ड नहीं होंगे, आप फारिग नहीं होंगे, आप खाता खोल कर जाओगे। हाँ, खाता आपका खुल जाएगा। और अगर दुनिया से जिस दिन आप जाओगे ना तो अकेले नहीं मरोगे, आपके पीछे हजारों काम करने वाले छोड़कर आप मर जाओगे। इसके लिए जो दूसरी बात आप हजरात से कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई के दौरान में आप हजरात खुद अपने अमाल की फिक्र के साथ, अपने अमाल की फिक्र के साथ कुछ ना कुछ वहां जोड़ो, कुछ ना कुछ अपनी मस्जिदों से जुड़ बैठाओ। देखो जिनके साथ तुम्हारी उठक बैठक होगी ना, तुम्हारी विचारधारा ऐसी बनेगी। हमने अभी पढ़ने के एक लेख पढ़ रहा था कि आदमी कैसा होता है कि जिन सोच वालों के साथ बैठता है ऐसा होता है। फिर उन्होंने बताया कि अगर तुम व्यापारियों के साथ बैठोगे तो 11 मिनट उन्होंने लिखा था, 11 मिनट बैठोगे तो व्यापारियों के साथ बैठोगे, उनकी बातें सुनोगे तो 11 मिनट में तुम्हारी साइकोलॉजी जहन तुम्हारा ये कहेगा हमारी आवक बहुत थोड़ी है, हमारी आवक बहुत थोड़ी है। हाँ, 11 मिनट आप खाली बैठो, डॉक्टर के पास बैठोगे तो तुम 11 मिनट के बाद ये समझोगे मेरी बॉडी भी चेक करानी चाहिए। हाँ, कोई दानिश्वर साइंसदान के पास बैठोगे तो आप अपने आप कैसे समझोगे मेरे पास तो कोई इल्म ही नहीं है, कोई इल्म ही नहीं है। कोई मौलवी साहब के पास 11 मिनट बैठोगे, वो इल्मी बात सुनोगे तो ऐसा लगेगा यार मुझे भी कुरान पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो आदमी जिसके पास बैठता है ऐसी विचारधारा बनती है। और आदमी के जो सुनता है ना वो ये कहे कि मुझे तो कोई असर नहीं पड़ता, जरूर असर पड़ता है। सुनना एक काम है। हमारे वहाँ बच्चा पैदा होता है तो हमको हुक्म हुआ कि पैदा होने के बाद उसके कान में अजान दो, अगर उसको असर न होता तो अल्लाह क्यों अजान का हुक्म देते। तो अच्छी बात है सुनने के माहौल में रहना। हर एक के पास हमारी उठक बैठक नहीं होगी, हम अच्छे सोच वालों के पास रहेंगे। वो नई मशहूर बातें आपने बहुत बार सुना होगा कि वो कुछ टोलों की चोरी से चोरों की टोली, एक चाचा आ रहे थे, उनके पास बकरी का बच्चा था। वो छोकरा ने नक्की किया कि चाचा से बकरी का बच्चा लेना है, पर लेंगे कैसे, पर लेंगे कैसे। तो छोकरों ने कहा आइडिया लगाया कि लूट तो नहीं सकते। एक छोकरा यहाँ खड़ा हो गया, एक छोकरा वहां खड़ा हो गया, दूसरा आगे, फिर आगे। जब चाचा आए तो पहले छोकरा कहने लगा चाचा चाचा ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेकर जा रहे हो, है कौन सा बच्चा, बकरी का बच्चा। लेकिन उसके दिमाग को भेद देना है तो बच्चा कह रहा है ओ चाचा ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेकर जा रहे हो। तो चाचा कहने लगे अगर बावले में ये दिखता नहीं है, ये कुत्ते का बच्चा थोड़ी है, ये गाय का बच्चा है, बकरी, ये बकरी का बच्चा है। आगे बढ़ा तो दूसरा कहने लगा ओ चाचा ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेकर जा रहे हो। चाचा जरा चकराने लगे यार एक ने भी कहा दूसरा भी कह रहे हैं। तो थोड़ा सा देखा ना ना ये तो बकरी का ही बच्चा है, कुत्ते का थोड़ी है। फिर आगे बढ़े
और तीसरे के बाद सुनकर कहने लगा, तीसरे ने कहा, ओ चाचा, ऐसे बड़े बुजुर्ग आदमी कुत्ते को उड़ा रहे हैं, कुत्ता कहाँ लेकर जा रहे हैं? एकदम चकरा गए, यार एक घोड़ा हो सकता है, 2 घोड़े हो सकते हैं, 3 थोड़े, डाला भी कुत्ते का ही होगा, मैं ही घोड़ा हूँ, बच्चे छोकरे खा रहे होंगे, वो डालकर चल, इन छोकरों ने कुत्ते का बच्चा उठाया और बकरी का बच्चा लेकर रवाना हो गए। एक बार सुनता है, 2 बार सुनता है, 3 मरतबा सुनता है, सुनना काम होता है। हमारे वहाँ एक आध वो छोकरे मदरसे में देखने लगे, यार हाफिज जी रोज आते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, हाफिज जी रोज आते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी मिले इसका कोई आइडिया लगाओ, क्या बताएंगे? तो पहला छोकरा आया और कहने लगा, क्या हाफिज साहब खैरियत है, तबीयत ठीक है? आज थोड़ी सी तबीयत मुरझाई लगती है। अच्छा, जा चुपचाप बैठ, मैं तंदुरुस्त हूँ, सही सालिम। दूसरा आया और कहने लगा कि जी उस्ताद जी खैरियत तो है, थोड़ी सी तबीयत मुरझाई हुई लग रही है, खैरियत तो है। तो पहले ने तो कहा था, ये दूसरे ने कहा, अरे नहीं मैं बहुत ठीक हूँ। वो पहले डांटा था, वो डांट कम हो गई। तीसरे ने आकर कहा कि क्या मुझे खैरियत है, तबीयत ठीक है आपकी? एकदम सदा बुखार कैसे? तो कहा कि हाँ थोड़ी सी तबीयत ऐसी है। और चौथे ने कहा तो वैसे ही लेट गए, हर बात पूरी हो गई, बच्चों की छुट्टी। क्या हुआ? जो आदमी जो सुनता है ना उसका असर नहीं। हमारे में ना गोदरे में ट्रक का कारोबार बहुत है। एक जमाने में वो ट्रक के कारोबार वालों में अजीब धमाका हुआ कि ऑन पर गाड़ियां मिलने लगी, ऑन पर गाड़ियां नहीं मिल रही है। तो हमने लोगों को देखा कि वो भी गाड़ी ले आए। अरे मैं तू कहाँ से लाया? अरे गाड़ियों में ऐसी तेजी है, ऐसी जोरदार तेजी है, जमीन बेचकर गाड़ी और सोना बेचकर गाड़ी, खेत बेचकर गाड़ियां। वो मार्केट की बातें सुनी थी, मार्केट की दूर थी बदा डूंगर रड़िया बीजा की थाली में लाडू मीठो मोटो लागे, પોતાનો લાડવો નાનો લાગે। અમુક બાतें ऐसी होती है, અમુક बातें ऐसी शादी पहले तो पहली सारी लगे, પછી छोटी लगे। ये फितरी सब चीजें हैं। ये कैसी चीजें हैं? ये साइकोलॉजी चीजें हैं। अपना रिश्ता जिससे हुआ तो शादी से पहले उसको हम बहुत प्यार करेंगे और शादी के बाद उससे झगड़ा करेंगे। ये सब होता है, साइकोलॉजी सब चीजें होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो सब ट्रक में ले आए और जैसे ही उनसे क्या बात हो गई, मार्केट में गाड़ियों वालों के साथ बैठते थे तो सोचते सोचते ये वो सोना बेचकर, घर में अच्छा सोना पड़ा था वो बेचकर गाड़ी ले आए, खेत बेचकर गाड़ी, तो फिर क्या होगा? फुका हुआ हो गया। फिर खेत भी गए, गाड़ी भी गई, खेत भी गए और हमारी उठक बैठक अच्छे लोगों के साथ। हाँ, हम बुद्धिजीवी जिनको समझते हैं ना, उनकी बुद्धि का मापदंड देख लेना। हाँ, बुद्धि का मापदंड उनका गुणाकार भगाकर क्या है? अखबार, समाचार, और समाचार में कितना झूठा कितना सच्चा वो आप समझते हो, आपसे ज्यादा शायद दुनिया में कोई नहीं समझता होगा कि हकीकत क्या होती है और रियल क्या होता है। ये बैठकों वालों का मापदंड इतना है, इसलिए अपने आप को अच्छे सोच विचारधारा के लोगों के साथ रखना। हम ये ना समझें कि बस ऐसे ही बैठ जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और उसके लिए जो बेहतरीन लोग हैं वो अपनी मशहूरी, अपना जो आपका मशगला है, उसके बाद अपनी मस्जिद में अपने घर वालों को वक्त दो, और उसके बाद अपने बच्चे जो स्कूल के हैं, अपने मोहल्ले में जो रहते हैं उनको मानूस करो, अपने शहर में रहते हैं उनको मानूस करो। इसलिए कि आपकी इस थोड़ी सी उनके साथ रलने मलने से ये बच्चे आपके हो जाएंगे। हम लोग देवबंद में पढ़ते थे तो एक स्टडी में बात करने गए, तो उस स्टडी में बात करने गए, वहाँ लिखा हुआ था, उस वक्त डिब्बा चलता था ना पॉइंट वाला, तो लिखा था कि आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत फ्री में मिलेगी। आप मुझसे आप जनाब से बात करोगे, क्या जनाब से बात करूंगा, लेकिन आप अभी दुबे से बात करो तो मैं भी अभी दुबे से बात करूंगा, ठेका ले रखा है कि आप जनाब से बात करूँ। आप अभी दुबे करोगे मैं भी अभी दुबे करूंगा, आप जनाब करोगे मैं भी आप जनाब करूंगा। ये फितरी चीजें हैं। आप मुझसे प्यार दोगे मैं भी आपको प्यार दूंगा। तो इसलिए अभी इस माहौल में हमारे बच्चों को प्यार देने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं कभी मजबूत पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अपने घर के बच्चों को भी और सारे समाज के बच्चों को दोस्त बनाकर उनको संभाल लो, वरना और बहुत सारे दोस्त बनाने के लिए मार्केट में तैयार है। हम अपने बच्चों को दोस्त नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? हमारे मार्केट के बच्चों को दोस्त बनाने की जरूरत है। वो अपना जिगर तुम्हें निकाल कर दे देंगे। हम लोग भरूच गए थे तो भरूच में एक रिक्शे पर लिखा हुआ था, एक रिक्शे के पीछे लिखा था, आ दिल बेचवानो छे, आ दिल बेचवानो की कीमत पण लिखी थी, और उसमें लिखा था दिल बराए फरोख्त, दिल बेचने के लिए, और नीचे कीमत भी लिखी थी, दिल बेच देने तो आदमी रहेगा बाकी, हाथ काट दो तो जीवता रहेगा कि मर जाएगा, और पैर काट दो तो जीवता रहेगा, कान काट दो तो, नाक काट दो तो, नाक फोड़ दो तो, और दिल फोड़ दो तो वो कहता था मैं तो दिल भी बेच दूंगा, ऐसा लिखा था, दिल बराए फरोख्त ऐसा लिखा था, और उसके नीचे कीमत भी लिखी थी, कीमत तुम्हारे बेचना है,
2 5 10 लाख रुपए बेचना हो तो हम सौदा कर लें, बेचना है, इतना सारा कीमत देता हूँ उन्हें। उसने कीमत भी लिखी थी, क्या लिखी थी पता है? एक मीठा बोल, एक मीठा बोल। मुझसे एक मीठे बोल में आप बात कर लो और मेरा दिल जीत लो, जो मुझे वापस लो। पर मार्केट में 1 करोड़ रुपए हैं, पर एक मीठा बोल नहीं है। जो बात करता है ऐसा बोलता है जैसे ढेला मारता है, ऐसे बोलता है। कुत्ता काटता हो ऐसे बोलता है, कुत्ता काट बोली, हमारे वहाँ मशहूर है कुत्ता काट। अब बोलता है उसी में ऐसे बोलता है जैसे काटने लगा हो, कुत्ता काट बोली। क्लास में आते ही क्या करता है, हट, ये क्या करता है, ये क्या हो रहा है? आप देखो, मैंने देखा है, हम भी जो स्कूल से गुजरे हैं, हम भी मदरसे से गुजरे हैं, तो जो उसका शक्कर देता है तो उसके आने का इंतजार होता है, और जो शक्कर नहीं देता ना तो बच्चे भी उसके लिए ड्रामा तैयार करके रखते हैं कि क्या करना है। तो आज के माहौल में बच्चों को शक्कर देने की सख्त जरूरत है। हम अपने प्यार मोहब्बत के साथ, किताबों में आता है अल्लाह नरमी से जो देता है वो सख्ती से नहीं देता। तो हमारे बच्चों को, अभी आज एक मजमून पढ़ रहा था, आज ही पढ़ रहा था, तो एक उस्ताद, उनके माँ बाप ने उनको अच्छी तरबियत की होगी, तो घर में गए, बच्चा स्कूल में गया, तो वो जो नात नहीं है, वो नात के नबी अलैहिस्सलाम पर नात है, उसमें ना गरीब नहीं, उसका हाँ, गरीबों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बाला, ये पढ़ाने की बात हुई। तो वो बच्चा जो पढ़ा है ना, वो वाला की बजाय पढ़ा है वाले, वाला की बजाय वाले। तो उस्ताद ने कहा बेटा यहाँ वाला नहीं होता, यहाँ वाले पढ़ा जाएगा। तो वो रटाया, तो वो समझ गया कि बच्चा समझ गया। वो समझने के बाद जब प्रोग्राम हुआ तो उसमें फिर उसने वाले पढ़ा, तो उसकी बहुत बेइज्जती हुई सबके सामने कि यार तुमको मश्क करवाने को कहा था, तुमने भी इतना ठिकाने से मश्क नहीं करवाया। ये बात पूरी हो गई। फिर वो इस्लामिया का उस्ताद था, 2-4 दिन के बाद अपने क्लास में हो गया, बच्चों से मुख्तलिफ सवाल किए। उस बच्चे का नाम था अहमद, उसको कहा भाई खड़े हो, हुजूर का नाम बताओ। वो खड़ा होकर हुजूर का नाम नहीं बता रहा। तो सब बच्चे हैरान कि ये हमारे वहाँ का टॉप बच्चा है और ये हुजूर का नाम नहीं बता रहा है। तो उस्ताद ने जो तंबीह करनी थी कि यहाँ तक पिटाई कर डाली, वो बच्चा बन गया। रिसेस हो गई, तो रिसेस में जाओ, मैं आकर फिर तुझसे पूछूंगा, तुझे बोलना ही पड़ेगा, क्यों नहीं बताएगा। तो वो आया और आकर झट से कहने लगा कि बताओ अहमद, खड़े हो जाओ, हुजूर का नाम बताओ। तो खट से कहने लगा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हैरान हो गया कि पहले क्यों नहीं बता रहा था। तो उसको बहुत डांटा और ये सब किया, लेकिन वो जब खामोश था तो उस्ताद उसकी साइकोलॉजी समझने लगा कि इसके अंदर कोई राज है। तो बहुत प्यार दिया, उसको प्यार दिया। मैं जो भी कह रहा था आपको प्यार देने की जरूरत है, उसको प्यार दिया, मोहब्बत दी, उसको बोसा दिया और बेटा क्या कर। तो उसने कहा कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, और जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था तो मेरे अब्बा ने हमें अपनी जिंदगी में अपने नबी के एहसान समझाए हैं। और मेरे अब्बा ने मुझे समझाया था कि बेटा नबी का नाम कभी बेवजू न लेना। तो जब आपने मुझे पहले पूछा था, मेरा वजू नहीं था, आप मेरी हड्डियां तोड़ देते तो मैं तोड़वा देता, लेकिन नबी का नाम बेवजू नहीं लेता। अब इसके दुख को कौन समझेगा। तो उस्ताद को समझने की चीज थी। फिर आपने कहा आप मुझसे मुझे ये बुलवा रहा था, बुलवा रहे थे कि वो नबियों में रहमत लकर पाने वाला, मैं कैसे बोल दूंगा वाला, वो तो वाले हैं, वो तो अब ये घर की तरबियत है। लेकिन उस्ताद अपनी सुनने नहीं समझ पा रहा था, इसकी साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे थे कि इसके अंदर की चीज, उसकी पिटाई हो रही है और बर्दाश्त कर रहा है। हमारे बच्चों को समझने की चीज है कि ये बच्चे पता नहीं। अभी मैं सुबह आ रहा था तो हमारे वहाँ मदरसा है, तो मैं ऐसे ही टहलने गया, थोड़ा सा ऐसे ही टहलने गया, तो एक बच्चा खड़ा था, उसको सजा उसके उस्ताद ने दी। तो मैं उसके पास गया, हाँ जी क्यों खड़े हैं आप। तो उसने मुझे कहा, वो बच्चे ने, कि मैं बीमार था तो कल आ नहीं सका था, इसलिए मुझे सजा करना पड़ा। तो मैंने कहा अच्छा, मैं उस्ताद के पास गया, सर जी ये कल बीमार है और ये कहना है कभी लेट नहीं आऊँगा। तो अभी वो बीमार है और वो खड़ा हुआ है। ऐसे 50 इंसिडेंट हमारे बीच में हो जाते हैं, हम इसको नहीं समझ पाते हैं और वो नस्ल हमारे हाथ से ज़ाय हो जाती है। उनके और हमारे दरमियान में नफरत हो जाती है और वो नफरत ऐसी हो जाती है फिर उनको और लोग लुकमा बना लेते हैं। आप देखो, जो बच्चों की ज़ाय होने की उम्र है वही उम्र वो होती है जो हमारे घर में होती है। वो बच्चे 10वीं में होते हैं, 9वीं में होते हैं, 11वीं में, 12वीं में। एक बच्चे एक जगह पढ़ाई कर रहा था, तो उसने जरा टेढ़े बाल कटाए हुए, तो जिसके पास पढ़ा था तो उसने उसको कहा वो कुछ सुंदर कैसे बाल कटा कर आया। तो मैंने कहा भाई तुम तो फलां जगह पढ़ाई करने जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हो। यार वो जो पढ़ाने वाला है वो मुझे ऐसा कह रहा था, उस दिन से मैंने पढ़ाई छोड़ दी, उसके जुमले ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अभी वो ट्रक लाइन में चला गया। हजारों बच्चे हमारे हाथ से जाए, हजारों बच्चे, एक तो नहीं,
अगर मैं मदरसे का उस्ताद हूँ, मेरी बेराहनगी से, मेरी गलत रविश से, मुझे वो भी पता है हमारे मदरसे में भी ऐसा होता है कि अगर उस्ताद ने ऐसे गलत बोली हजारों बच्चे जाए हो जाते, स्कूल में हजारों बच्चे जाए हो जाते। और अगर किसी ने मोहब्बत दे दी, प्यार दे दिया, संभाल लिया, सहारा मतलब ने उंगली सर पर हाथ फेर दिया, हजारों बच्चे जाए होने से बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद होने से महफूज हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने हजरत को बहुत बड़ा फील्ड दिया है, बहुत बड़ा लाइन दी है, आप बहुत बड़ी अपनी आखिरत बना सकते हो। इसलिए हजरत से गुजारिश है कि दो बातें हैं कि आप अपने इस मशगले में, आपको हमने तबलीग के लिए खाली नहीं बुलाया है, ये सारी चीजें सीखने के लिए तबलीग का नाम होता है, क्योंकि ये सारी चीजें करनी है, हमें नहीं आती है। तालीम के हल्कों में बैठेंगे, कश्तों में जाएंगे, उम्मत के हालात देखेंगे, हम सब चाहते हैं कि उम्मत सही ऊपर आ जाए, तो उसका तरीका तो सीखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए वक्त लगाने को कहते हैं। बाकी उसके लिए अपने आप का आइडिया बनाए, अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी आखिरत बनाकर मरोगे। तुम ये ना समझो कि तुम्हारा स्कूल पढ़ाना तुम्हारी दुनिया है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये तुम्हारा दीन है, ये बहुत बड़ा दीन है। और इतना बड़ा दीन है कि तुम जाओगे ना थोक में, होलसेल में व्यापार करके जाओगे, और इतने बड़े दरवाजे आखिर के खोल कर जाओगे कि तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो। हजारों बच्चे तुम्हारे हाथ से परवान चढ़ेंगे, हजारों माएँ तुम्हारे हाथ से परवान चढ़ जाएगी, और हजारों की जिंदगियां बन जाएगी। वो माएँ तुम्हें दुआएं देगी, हमारे उस्ताद जी थे, उन्होंने हमें संभाल लिया, हमें परवान चढ़ा दिया। आपकी अच्छी बातें, आपकी नसीहत की चीजें, आपकी अच्छी जिंदगी उनके सामने, हजारों जिंदगियां बच्चियां समझ जाएगी। वो बच्चियां अपने माँ बाप से नहीं समझेगी जितनी आपसे समझ लेगी, वो अपने माँ बाप की इतनी नहीं सुनेगी जितनी आपकी सुनेगी। ये नौजवान बच्चे, उनके सर पर आपने शक्कर का हाथ फेर दिया, उसके कंधे पर हाथ रख लिया, बेटा कैसे हो, खैरियत से हो, बेटी पढ़ाई कैसे चल रही है, ट्यूशन कैसा चल रहा है, दो बात आपने, और एक तो उसी बच्चे को क्यों नहीं मानता, नालायक, अरे पूरी गाड़ी पकड़ के उतर गए। इसलिए हमारा फिर गुजारिश करने के लिए जमा किया है। ये दोनों चीजें हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। एक तो अपने आप को उनके सामने आइडियल बनाओ, अपने आप को नमूना बनाओ, सैंपल बनाओ, कि आपको देखकर आपके बच्चे कहेंगे अगर अपनी जिंदगी जीने के लायक कोई जिंदगी है तो हमारे उस्ताद जी वाली जिंदगी है। और दूसरा, प्रैक्टिकली अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनका दीनी ज़हन कैसे बने, एक ईमान वाला मुसलमान बच्चा कैसा होता है, मुसलमान बच्ची कैसी होती है अपनी पढ़ाई के दरमियान में, और उसके साथ साथ उनको वो अमल की तरफ आप मुतवज्जो करो जिन अमल के जरिए से उनको ये सब जिंदगी मिलती है। उसके लिए बच्चों से कहो अपने घर में रोजाना 2-5 मिनट फज़ाइल अमाल की तालीम करें। ये फज़ाइल अमाल की जो किताबें हैं ना, आमतौर से क्या लगता है तबलीग वालों की किताबें, ये तबलीग की किताबें नहीं है, ये तबलीग की किताबें नहीं है। ये जो किताबें लिखी है ना उसमें 5 पार्ट है, 5 भाग है। वो कौन से 5 भाग हैं जो हर ईमान वाले के लिए जरूरी है? ईमानियात, इबादत, मुआमलात, मुआशरत और अखलाक। इन 5 चीजों में ईमान वाला कैसा होना चाहिए, उसके असबाब है, उसके सबब। उन बच्चों से कहो, अपने स्कूल के बच्चों से, बेटा तुम जिस तरह यहाँ पढ़ने के लिए फर्ज करते हो, अपनी मस्जिद की तालीम में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तालीम होती है, उसमें जरूर बैठो। एक मुसलमान बच्चा अगर पूरे दिन पता नहीं कहाँ की बातें सुनता है, वो अगर 5 मिनट के अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनेगा तो उसकी जिंदगी में अल्लाह रसूल कहाँ से आएगा? तो आप जरा इसका एहतमाम करें और अपने बच्चों को भी नामाल की तरफ मुतवज्जो करें। उन बच्चों से कहें कि अपने घरों में इसकी तालीम करें। हफ्ते में एक मरतबा मोहल्ले में इज्तिमाई तालीम होती है, उन स्कूल की बच्चियों से कहें कि उस मोहल्ले की तालीम में कोशिश करके जाएं, ताकि कम से कम हफ्ते में एक मरतबा वो अल्लाह रसूल की तो बात सुने। हमारे घर आज सारे काम हमारे घर में होते हैं, अगर हमारे घर में काम नहीं होते तो अल्लाह रसूल का काम नहीं होता। आप देखो घर में खाने की बातें होती है, सोने, हमारे घर होटल बन गए, खाते हैं होटल बन गए, सोते हैं लॉज बन गए, हमारे घर ईमान वालों के घर नहीं। आप सब सर्वे करो, ये सब तुम टीचर घर में बैठे हो, सुबह से शाम तक में हम अल्लाह रसूल की बात अपने घर में कितनी बात करते हैं? अल्लाह की बात, रसूल की बात, मौत की बात, कब्र की बात, कब्र के बाद की बात। अपने बच्चों को हम कब लेकर इसके लिए बैठते हैं? मेरी शादी को किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20-25, हर आदमी अपना सर्वे कर लो कि मैंने अपने बेटे को सामने बिठा कर कहा हो, अल्लाह की बंदी तू मुझे नहीं जानती थी, मैं तुझे नहीं जानता था, अल्लाह के रिश्ते से हमको जोड़ दिया है और मौत तुझे और मुझे जुदा कर देगी, तो अपनी कब्र में सोएगी, मैं अपनी कब्र में सोऊंगी, और हमारी औलाद है या तो हमारी जन्नत बनेगी या हमारी जहन्नम बनेगी। लाभ में और तो ऐसी मेहनत कर गुजरे कि हम दो भी मरने के बाद अच्छे नतीजे पर पहुंचे और हमारी औलाद हमारा सरमाया बने। मैंने और आपने कब अपनी बीवियों से बात की? 21 हफ्ते बात की, 21 महीने में हमने बात की, हमारे घर इससे खाली हो चुके हैं। उसके लिए हम भी इसका इस्तेमाल करें अपने घरों में तालीम, और अपने 10 मिनट, अगर घर में 24 घंटे में 10 मिनट अल्लाह रसूल की बात नहीं होती तो फिर मेरा घर में क्या रहेगा? कम से कम रोजाना सुबह में यासीन शरीफ का एहतमाम, सुबह शाम की हमारी तस्बीह, नमाजों की पाबंदी, और उसके साथ साथ आपके पास पढ़ने वाली बच्चियों को तरगीब दो कि अपने घर की तालीम के हल्के कायम करें, मोहल्ले में जो तालीम हो रही है उसका एहतमाम करें।
फिर उसके साथ साथ उन बच्चों को इसकी तरबियत दो कि कभी जमातें आ जाए, मोहल्ले में मसवाक की उनके प्रोग्राम में जाएं। आप भी इसका इंतजाम करो कि अपनी मस्जिदों में जमातें आए, उनके साथ बैठ जाओ। वो हफ्ते नहीं पड़ता मस्जिद में जमात आती है, लेकिन ये कहना सुनना बेकार नहीं जाएगा। कौन सा कहना सुनना कब कब जिंदगी बदलने का जरिया बनेगा हमें नहीं पता है। इसलिए मस्जिदों में जमातें आए, उनके पास हमारा बैठना हो। उसके साथ साथ अल्लाह हिम्मत दे, छुट्टियों के दिनों का शेड्यूल बनाओ, तरतीब बनाओ। हजारों टीचर है दुनिया में जो अपनी छुट्टियों को काम की बना देते हैं। क्या काम के बना देते हैं कि वो छुट्टियों के दिनों में अल्लाह के रास्ते में गुजारते हैं। तो आप अल्लाह से भी हमारे बुजुर्गों ने तरतीब दी है कि जो हज़ार स्टूडेंट्स हैं वो अपनी असली तालीम के साथ पढ़ाई खराब न करें। उनका पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आम मजमे से 3 दिन मांगे हैं, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं वो 3 दिन न दें। 3 दिन छुट्टी हो तो 3 दिन दें, 3 दिन छुट्टी नहीं है तो वो 2 दिन दें। 2 दिन की छुट्टी नहीं है, 24 कलाक है, 24 कलाक है, जितना है इतना दें, पर दें। कुछ ना कुछ जुड़े रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ इनको मिलता रहेगा। कुछ भी नहीं जुड़ेंगे तो और माहौल जो है वो उनको पकड़ लेगा, खा जाएगा। तो उनको तो ये कहो और आप लोग कोशिश करो कि अपनी छुट्टियां सेट करके 3-3 दिन लगाया करो। तो ये 3-3 दिन तुम्हें संभाल लेगा, हमें संभाल लेगा, तुम्हें और हमें संभाल लेगा। और अगर ये नहीं हुआ ना तो फिर जो माहौल है वो माहौल हमें पकड़ लेगा, हमारी सोच बदल देगा, हमारी फिक्र बदल देगा, हमारे जज्बात बदल देगा और पता नहीं हमारा दुनिया से जाना कैसा होगा। असल मसला जाने का है। और कोई ये धोखा न खाए कि मैं ईमान वाला हूं तो ईमान वाला ही मरूंगा, ये धोखे की चीज है। हजरत शेख ने फज़ाइल की किताब में लिखा, ताज्जुब उस आदमी पर नहीं है जो 60 साल तक काफिर था और काफिर मर गया, ताज्जुब उस आदमी पर था जो 60 साल तक मुसलमान था और काफिर मर गया। क्या ऐसा कैसे होता है? हजरत फरमाते थे जो जैसा जीता है वैसा ही मरेगा। ये दिल जो है ना, दिल ये चीजों को चूसता है। उसकी मिसाल ये समझते कि डल्लों की तरह, डल्लों है ना, ये डल्लू जैसे चीजों को चूसता है। पानी में डालो पानी को चूस लेगा, उसको शराब में डालो शराब को चूसेगा, दूध में डालो दूध को चूसेगा, फिर निचोड़ो तो जो चीज चूसी है वही अंदर से निकलेगी। ये दिल जो है ना, दिल ये चीजों को चूसता है, ये चीजों को चूसता है, फिर जब उसको निचोड़ो तो वही निकलेगा। हमारे छोटे छोटे छोकरे सोते हैं रात को तो वो बकते हैं ऊँघ में, हमें स्कूल नहीं जाना, मदरसा। ये क्या बकते हैं? ये तो बेहोश है। ये नहीं बकते हैं। कौन बकता है? ये जो दिन भर जिन कामों में है वो उसने चूस लिया। अब वो बेहोश होते ही अंदर जो चूसा वो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। हाँ, हम स्कूल में होते हैं, मदरसे में होते हैं, मदरसे में हमने बच्चों को देखा झोंके लगाते हैं और कुरान पढ़ रहे हैं, झोंके लगाते हैं, वो नहीं पढ़ रहा है, उसके दिल ने उस कुरान को चूसा है, चूसा है। हाँ, हमारे ड्राइवर और कुरान कंडक्टर को हमने देखा वो नींद में कहते हैं आने दो आने दो जाने दो जाने दो, वो नहीं बोलते, उन्होंने उसको चूस लिया। जो चीज जो चूसेगा वो निकलेगी। देखो ना, आदमी को बेहोश करते हैं हॉस्पिटल में, तो बेहोश करते ही लोग बकना शुरू करते हैं, कोई गालियां बकता है, कोई गाने गाता है और कोई कुरान पढ़ता है। हमारे भाई प्रिंसिपल साहब थे स्कूल के, वो प्रिंसिपल थे स्कूल के, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह अपने आप को मस्जिद वाला बनाया था। रोजाना 7 पारे कुरान पढ़ते थे, 7 पारे मंजिल पढ़ते थे। जब उनको जैसे हॉस्पिटल में ले गए, कुरान पढ़, हाफिज नहीं है, कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, बेहोश है, कुरान पढ़ रहा है। आप देखो हॉस्पिटल में जाकर लोगों से पूछना कि बेहोश होने के बाद लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग बकते हैं। अब जिसके अंदर जो होता है वो बाहर आएगा, जिस वासन में जो भरा हुआ है वो बाहर आएगा। इस वासन में क्या भरा है वो जिस तरह छोटी छोटी बेहोशी, नींद बेहोशी, ऑपरेशन बेहोशी, मौत सबसे बड़ी बेहोशी। उस वक्त अगर अंदर कुछ है ना तो बगैर पढ़ाए आएगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। और अगर अंदर नहीं है तो फिर धक्का मार गाड़ी नहीं चलती। आपने और हमने ऐसे हजारों लोग देखे होंगे कि जिनकी मौत आ रही है, 10-10 आदमी बैठे कलमा पढ़ा रहे हैं और जबान पर कलमा आने को तैयार नहीं है। 10 आदमी बैठे हैं, 10 आदमी। अभी थोड़े दिन में एक आदमी का इंतकाल हो रहा था, तो मैंने मुझे टोला है बहुत बड़ा, मैंने कहा क्या हुआ? फलां का इंतकाल हो रहा है। मैं भी चला गया तो देखा 10 आदमी आसपास कुरान पढ़ रहे हैं और वो हिस्सा भी हो रहे हैं। मैं भी मैं इसको मौत की सख्ती हो रही, सख्त सख्ती हो रही है, कलमा पढ़ा रहे हैं लेकिन यूं करते करते चले। फिर इनके इंतकाल के बाद मैंने मालूम किया कि क्या था इनका, तो पता चला कि बहुत सौ के पैसे इनके जिम्मे बंधे हुए थे। किताबों में आता है कि पैसों के हुकूक खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की मौत होती थी पूछते थे कि किसी के देवे में तो नहीं मरा, कर्जे में? अगर कर्जे में मरा है तो पहले अगर हुजूर के पास होता था हुजूर फरमाते थे मैं उसका कर्जा अदा करूंगा फिर नमाज पढ़ूंगा। और हुजूर के पास नहीं होता था, लोगों से पूछते थे है कोई जो इसका कर्जा अदा कर दे? कोई अदा करता था तो हुजूर नमाज पढ़ते थे, और कोई अदा नहीं करता था हुजूर फरमाते थे मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ता हूं, तुम ही पढ़ लो। वो चले गए, बहुत सौ के पैसे उनके जिम्मे थे। तो ये ऐसी बुरी मौत नहीं मरनी है। किसके लिए हम थक रहे? इतना सारा थकने के बाद कुछ नहीं, सर बड़े 0/0। इसलिए हम ऐसी धोखा खाकर नहीं मरेंगे।
अपने आप को इस जॉब और इस सर्विस को आखिरत बनने का बड़ा जरिया बनाएंगे, बड़ा सहारा बनाएंगे। इसलिए इसमें रहते हुए अल्लाह की नाफरमानी ना हो, नमाजें न छूटे, आमाल की पाबंदी हो, अपने मोहल्लों की मस्जिद में जुड़ो और उसके साथ साथ बच्चों की अच्छी तरबियत की फिक्र करो। अपने सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ 2-5 मिनट ईमानियात की, आखिरत की, नमाजों की बात, बच्चों को अच्छी जिंदगी के बारे में आपने कह दी, हजारों बच्चे बच्चियां बन जाएगी, अपने घरों की तालीम, मस्जिद की तालीम, और छुट्टियां हो उस छुट्टियों को आप ठिकाने लगा दो। ये लगने का वक्त है, खाली वक्त है, अगर काम पर नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं पिकनिक में गुजर जाएगा। इसलिए छुट्टियों के टाइम को भी महीने में कम से कम 3 दिन लग जाए, और छुट्टियों में 10 दिन की छुट्टियां हो तो 10 दिन लगाओ, 20 दिन हो 20 दिन लगाओ, तो ये जो फिक्र तुम्हारे अंदर है वो पक्की होती रहे, और दूसरों को भी तुम पक्का करने का जरिया बनाओ। करोगे इंशाल्लाह। इसके लिए कौन नियत करता है करेंगे, तो ये नियत करो कि छुट्टियों को भी हम अपनी फिक्र से इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। इस साल जो छुट्टियां होने वाली है, कौन कौन नियत करता है लगाएंगे? माशाअल्लाह। बल्कि ये नियत कर लो कि इस मुबारक मेहनत को हमारा दीनी मिजाज बना दे अल्लाह, और दीनी फिक्र बना दे। इसके लिए सबसे पहले जल्दी कोशिश करके छुट्टी लेकर 4-4 महीने लगाएंगे। 4-4 महीने लगाओगे? हमारे वहाँ भी स्कूल है, हम उसमें टीचरों ने 4-4 महीने ऑन ड्यूटी लगाए हैं। तो जब आदमी मन बना लेता है तो अल्लाह उसका इंतजाम भी करता है। तो आप पे कौन कौन नियत करता है कि हम 4-4 महीने लगाएंगे इंशाल्लाह छुट्टी मांगेंगे? जरा खड़े